السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل مونا احمد، میرے چارہ گھر، بائی رخسانہ نگار عدنان، ایپیسوڈ 10۔ یہ مذاق نہیں ابیحہ بی بی، یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، تمہاری گزری ہوئی کل کی سب سے بڑی حقیقت، جس نے تمہیں آج کی اپنے ارد گرد کی حقیقت سے غافل کر رکھا ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ وہ انصاری ہاؤس کی چمکتی دمکتی نیم پلیٹ کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ جواب میں ابیحہ سے چند لمحے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ وہ فوری طور پر سمجھ نہیں سکی کہ رافع اس پر طنز کر رہا تھا یا کوئی سچ بیان کر رہا تھا۔ اس حقیقت کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں، مگر مجھے یہاں لانے کا مقصد، وہ اس چمکتی دمکتی نیم پلیٹ اور رگِ جاں کو کاٹتی ہوئی انصاری ہاؤس کی روشنیوں سے نظریں چرا کر خشک لہجے میں بولی۔ ممانی جان کی طبیعت اچھی نہیں، انہوں نے بہرحال ایسا کوئی خوفناک ظلم نہیں ڈھایا تم پر۔ ابیحہ کی کاٹدار نگاہوں نے اسے پل بھر کو روکا۔ وہ ماں ہے تمہاری اس گھر میں، جیسے زندگی جیتی جاگتی حقیقت، ان کی عیادت فرض ہے تمہارا۔ اگر تیمارداری نہ بھی کرنا چاہو تو دوسرے اتنے عرصے میں تم خود کو ہمارے درمیان ایڈجسٹ نہیں کر پائی، اور آخری فیصلہ تک تم پہنچ ہی چکی ہو۔ اپنے تئیں اس فیصلے کو آخری بار اچھی طرح جانچ پرکھ کر دیکھ لو۔ چند دن یہاں رہ کر تم بہتر انداز میں سوچ لیں۔ اوہ، اب میں سمجھی، وہ تیزی سے اس کی بات کاٹ کر بولی۔ مجھے یہاں لانے کا آپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا جو رافع کو مزید بات کرنے سے روک رہا تھا۔ کیا مقصد ہے میرا؟ وہ اٹک کر بولا۔ ابھی آپ جینٹکس کے اصولوں پر روشنی ڈال رہے تھے، اور ساتھ ہی فرد واحد کی شخصیت و کردار اور نہ جانے کیا کیا۔ لیکن مسٹر رافع، آپ کسی بھول میں نہ رہیں کہ آپ باپ بیٹا ہر بار مجھے بیوقوف بنا کر دونوں ہاتھوں سے لوٹ لیں گے۔ باپ نے بتا دیا ہوگا کہ جو کچھ اس کے پاس تھا میں فراڈ سے نمٹ چکا ہوں۔ مزید کے لیے آپ مجھے انصاری ہاؤس دھکیل آئیں تاکہ میں بیٹے کی تنگ دستی دور کرنے کے لیے کشکول بھر لاؤں۔ جینٹکس کے اثرات۔ شٹ یور ماؤتھ، شٹ اپ! وہ اتنی زور سے دوڑا کہ ابیحہ کا اگلا جملہ اور اس کی آواز گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ وہ بے اختیار ہی دروازے کی طرف کھسک گئی۔ وہ جن خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور جس بے ہنگم انداز میں اس کی سانسوں کا شور سا گاڑی میں اٹھ رہا تھا، ابیحہ کو لگا کسی بھی لمحے اس کے آہنی ہاتھ آگے بڑھیں گے اور ابیحہ کا گلا دبا دیں گے۔ تم! اس کے منہ سے گراہٹ سی نکلی، اور دوسرے پل اس نے سارا غصہ، وحشت ایکسیلیٹر میں منتقل کر دی۔ وہ دونوں ہاتھ ڈیش بورڈ پر نہ رکھ لیتی تو اس کا سر شاید ڈیش بورڈ پر پڑا ہوتا۔ گاڑی اندھیرے روشن سڑکوں پر یکساں طوفانی رفتار سے بگولے کی مانند گویا اڑ رہی تھی۔ کسی بھی چیز کے آگے آنے پر گاڑی کے ٹائر زوردار آواز سے چرچراتے اور اگلے لمحے گاڑی کسی کھلونے کے مانند اڑنے لگتی۔ اسے لگا اس کا آخری وقت آ گیا ہے، مگر ایسی موت کی تمنا اس نے کبھی نہیں کی تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مرنے کی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی خوف کے عالم میں اس کے منہ سے کلمہ نکل رہا تھا۔ خوف سے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو کر کپکپا رہے تھے۔ آنکھیں بند کرنے سے وحشت ہوتی اور کھلی رکھنے سے موت ونڈ اسکرین توڑ کر اس سے لپٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ خدا کے لیے! کا ملتجی جملہ اس کے لبوں کے پیچھے ہی دم توڑ گیا۔ وہ پتھرائے ہوئے چہرے اور وحشت زدہ نظروں سے بغیر پلکے جھپکے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کبھی کسی کو ایسی خوفناک طیش کے عالم میں نہ دیکھا تھا۔ وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی جب گاڑی کے ٹائر خوفناک آواز کے ساتھ چرچرائے اور گاڑی زوردار جھٹکے سے رک گئی۔ اس نے زور زور سے دھڑکتے دل کی وحشت پر قابو پا کر ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ گاڑی گھر کے دروازے کے آگے کھڑی تھی۔ اسے لگا جیسے ساری کائنات تھم گئی ہو، ہر طرف سکوت چھا گیا ہو، اور خوفناک داڑ نے اس سکوت کا دامن تار تار کیا ہو۔ وہ ایک بھی لمحہ غنیمت ضائع کیے بغیر دروازہ کھول کر جلدی سے اتری تھی، اور ابھی دروازہ بند بھی نہیں کیا تھا کہ وہ گاڑی اسی رفتار سے اڑاتا ہوا لے گیا۔ وہ پھرتی سے ایک قدم پیچھے نہ ہوتی تو اب تک دونوں پیروں سے محروم ہو چکی ہوتی۔ سنبھلتے سنبھلتے بھی وہ رکوع کی حالت میں آدھا گر گئی تھی۔ حیران، ڈری سہمی، خوفزدہ سی خود پر قابو پاتی آگے بڑھی، دروازہ کھولا اور آہستہ سے پٹ دھکیل کر اندر چلی آئی۔
پھپھو کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی اور برآمدے کی صحن میں اور باقی کمروں میں اندھیرا تھا۔ وہ دبے قدموں سے چلتی ہوئی اپنے اور روشی کے مشترکہ کمرے میں آ گئی۔ روشی کمرے میں نہیں تھی۔ ملک جی روشنی میں اس کا خالی بستر دیکھ کر بیہا نے سکون بھرا سانس لیا۔ آہستہ سے سینڈل پیروں سے جھٹکے اور اپنے بستر میں لیٹ گئی۔ اس کا سر ابھی تک جیسے کسی جھولے میں جھول رہا تھا۔ پھپھو کے کمرے سے روشی اور پھپھو کی باتوں کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ وہ چند لمحے اسی طرح پڑی رہی۔ اگر وہ غصے میں مجھے مار ڈالتا تو کسی کو کیا پتہ چلتا، اگر چل بھی جاتا تو کون تھا مجھے رونے والا۔ بس اتنا سوچنے کی دیر تھی، کتنی دیر کے رکے ہوئے آنسو کسی سیلاب کے مانند بہہ نکلے۔ میری قسمت اپنے گھر کے دروازے تک جا کر لوٹ آئی۔ ممی، آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ میں کیا کروں، کہاں جاؤں ممی؟ میں تھک گئی ہوں۔ یہ اجھٹ لوگ اور غموار جیون ساتھی۔ ممی، رافع مجھے مار دیتا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا، وہ مجھے مار دے گا۔ ممی، میں تھک گئی ہوں، میرے پاس آ جائیں۔ ممی پلیز آ جائیں، ایک بار میرے پاس آ جائیں، اور نہیں روٹھوں گی۔ ممی اپنی بانوں میں لے لیں، مجھے اپنے سینے میں چھپا لیں۔ ممی آ کر دیکھیں آپ کی بیہا کس حال میں ہے ممی۔ وہ منہ کے آگے ہاتھ رکھے گھٹی گھٹی چیخیں دباتے ہوئے پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ کمرے سے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو یک لحظہ اس کی سسکیاں اور آنسو تھم گئے۔ وہ پتھرائے ہوئے انداز میں چادر اوڑھے بے حس و حرکت سوتی بن گئی۔ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ آفتاب زبیری نک سک سے تیار ہو کر تیز خوشبوؤں میں بسے اپنے کمرے سے نکل کر باہر کا رخ کر رہے تھے کہ سعدیہ بیگم نے اچانک سامنے آتے ہوئے پوچھا، تمہیں اس سے مطلب؟ میں کہیں بھی جا رہا ہوں۔ وہ اس بے جا مداخلت پر گھبرا کر بولے، وہ شام کو روشی کی ساس آ رہی ہیں۔ وہ فوراً خوفزدہ سی ہو کر ملتجی لہجے میں بولی تو میں ہار پھول لے کر چوکھٹ پر کھڑا ہو جاؤں روشی کی ساس کے استقبال کے لیے؟ وہ اسی لہجے اور انداز سے چلا کر بولے، نہیں، میرا مطلب تھا کس خاص مقصد۔ وہ گھبرا کر کہتے ہوئے اٹک گئیں۔ وہ شاید رخصتی کی تاریخ لینے، وہ بتا رہی تھی پیپرز تیار ہو گئے ہیں روشی کے تو شاید جلدی رخصتی۔ وہ آفتاب زبیری کے خونخوار تیوروں سے ایسا ڈری کہ کوشش کے باوجود کوئی بھی جملہ صحیح طور سے مکمل نہ کر سکی۔ تو کیا کروں میں؟ وہ تنک کر گرائے، اور بات سنو میری، وہ ہاتھ نچا کر بولے، تمہاری زندگی کا کوئی اور مقصد اس کے علاوہ ہے یا نہیں کہ تم میرے سکون کو برباد کرنے ملک الموت کی طرح ضرور ہی نازل ہوگی؟ میرے رستے میں ہٹو، میرے آگے سے۔ انہوں نے سامنے کھڑی سعدیہ بیگم کو قوت سے پرے دھکیلا کہ وہ سنبھلتے بھی دیوار سے ٹکرا گئی۔ منحوس عورت ہمیشہ میرے موڈ کو غارت کرنے، کالی بلی کی طرح راستہ کاٹنے سامنے آ جائے گی، بدبخت۔ وہ اونچی آواز میں غلظات بکتے باہر کی طرف بڑھے۔ روشی کی رخصتی نہ ہو گئی، کوئی آفت ہوگی کہ دنیا کو کندھے پر اٹھا کر کھڑا ہو جاؤں۔ انہوں نے باہر نکل کر دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ اس پرانے کے گھر کے در و دیوار بنیادوں تک ہل گئے۔ کچن میں پیاز چھیلتی روشی سر جھکائے روئے چلی گئی۔ تخت پر بیٹھی ابیہا نے ایک افسردہ سی نگاہ روشی پر ڈالی اور دوسری شرمندہ اور رنجیدہ سی دیوار کو تھامے سعدیہ بیگم پر۔ وہ اپنی جگہ پر چور سی بن گئی کہ کاش وہ اس منظر کا حصہ نہ ہوتی۔ اگر پھپھو کے پاس جائے شاید ان کی شرمندگی میں اور اضافہ ہوتا۔ وہ روشی جو پہلے بھی کسی معمول کی طرح کاموں میں مصروف رہتی تھی، اب تو بالکل ہی پتھر ہو کر رہ گئی تھی۔ تھوڑی بہت اس کی آواز رافع کی موجودگی میں آتی تھی۔ ابیہا کے سرد رویے کے بعد اس نے خود ہی اس سے مخاطب ہونا چھوڑ دیا تھا۔ وہ دونوں کی اسی حالت میں چھوڑ کر چپکے سے کمرے میں چلی آئی، اور پھپھو کی بات درست نکلی۔ شام کو عالیہ بیگم اپنی بھابھی، بھائی اور ان کے دونوں بچوں کے ساتھ لدی پھندی چلی آئیں۔ ارے لوگ تو ایڑیاں رگڑتے رہ جاتے ہیں اور کاغذات بننے میں سالوں لگ جاتے ہیں، میری بچی کیسی خوش بخت ہے کہ سالوں کا کام مہینوں کیا ہفتوں میں ہوا ہے۔ سعدیہ بی بی، اب تو آپ میری بیٹی کو میرے ساتھ رخصت کرنے کی تیاری کریں۔ وہ پھپھو سے لپٹی پرجوش لہجے میں کھلی کھلی سی کہہ رہی تھی۔ ان کی تیاری ان کے دلی جذبات کی گواہی تھی۔ روشی تو اس دن سے آپ کی ہے جس دن آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پھپھو دھیمی اور پرسکون انداز میں بولی۔ رافع پھپھو کی ہدایت پر آفس سے گھنٹہ پہلے آ چکا تھا۔ اس بار ابیہا پھپھو کے اصرار کے بغیر ہی تیار ہو گئی تھی۔ میرون اور گولڈن کنٹراسٹ سوٹ میں اس کا چہرہ میک اپ اور رنگ کا ساتھ نہ دینے کے باوجود
محفل میں موجود ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ سوگوار سی شکل اور رف حلیے میں پھر سے روشی کی ساس کی تنقیدی باتیں نہیں سننا چاہ رہی تھی، اور ایسا ہوا بھی نہیں، کیونکہ آج عالیہ بیگم کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ آپ کے بھائی جان کا حکم ہے، اس مہینے کا آخری ہفتہ یا اگلے ماہ کے 5 دنوں میں سے جو دن آپ کو مناسب لگے وہ رکھ لیں۔ 10-12 دنوں میں تینوں باپ بیٹا بھی پہنچ جائیں گے۔ آفتاب بھائی کہاں ہیں؟ اپنی رو میں تیز تیز کہتے انہوں نے ایک مرتبہ پھر خیال آنے پر پوچھا۔ پھپھو گڑبڑا کر رافع کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کے کسی دوست کا انتقال ہو گیا تھا، جنازے میں گئے ہیں، فارغ ہوتے ہی آ جائیں گے۔ رافع نے بغیر ہچکچائے اطمینان سے جواب دیا تو وہ سر ہلا کر مطمئن ہو گئیں۔ اسی مہینے کا آخری دن یعنی 30 تاریخ مقرر کر لی گئی۔ مٹھائی اور چائے کے ساتھ خاتن مدارت کا اہتمام تھا۔ تاریخ مقرر ہوتے ہی دعا کی گئی اور باقی تفصیلات بھی طے کر لی گئی۔ ابیہ کو یقین نہیں تھا کہ روشی کی رخصتی اتنی جلدی ہو جائے گی۔ روشی کی رخصتی کا مطلب اس کی رہائی تھا۔ اسے عجیب سا اطمینان اور خوشی محسوس ہوئی، اور دل کے اندر دور کہیں انہونی سی بے چینی اور اضطراب ہلکورے لے رہا تھا، جس پر سکون پانیوں کے اندر نیچے ہی نیچے سر اٹھاتی چھوٹی چھوٹی لہریں۔ رات گئے آفتاب زبیری گھر لوٹے تھے بہت خوشگوار موڈ میں۔ مہمانوں کو گئے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی، اس لیے سب ہی جاگ رہے تھے۔ رافع اور پھپھو سر جوڑے نہ جانے کون سے حساب کتاب میں مشغول تھے۔ روشی ڈرائنگ روم صاف کر رہی تھی، ابیہ کچن میں پلاؤ سمیٹ رہی تھی۔ کیا آج ادھر کوئی محفل شبینہ ہے یا کوئی شب بیداری کا پروگرام؟ بڑی چہل پہل ہے۔ آفتاب زبیری پھپھو اور رافع کے پاس آ کر خود ہی رکے تھے۔ رافع نے ان کے قریب آتے ہی منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ ڈیٹ فکس ہو گئی ہے روشی کی رخصتی کی۔ عالیہ بھابی نے بہت دیر تک آپ کا انتظار کیا۔ ابھی گئی ہیں، یہ مٹھائی لیں۔ انہوں نے پاس پڑا مٹھائی کا ڈبہ ان کے آگے کرتے ہوئے تفصیل بتائی۔ آفتاب زبیری نے شیرے میں لتھڑا ہوا رس گلا اٹھا کر سالم ہی منہ میں رکھ لیا۔ رس گلا اچھا خاصا بڑا تھا، ان کی آنکھیں جیسے باہر کو نکل آئیں۔ وہ منہ میں کچھ بدبدائے بھی۔ سعدیہ بیگم کو قطعاً سمجھ میں نہیں آیا۔ جی، وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ کر بولی، کون سی تاریخ رکھی ہے؟ منہ کچھ خالی ہوا تو وہ بامشکل بولے، اسی مہینے کی 30 تاریخ۔ دراصل 2 گھڑی کو انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ کیا میں مر گیا تھا یا تمہیں یقین تھا آج میرے مرنے کی ہی خبر آئے گی؟ سو اپنی مرضی کر ڈالی۔ وہ ایک دم چلا کر بولے۔ سعدیہ بیگم جیسے حواس باختہ ہو کر مدد کے لیے رافع کی طرف دیکھنے لگی، جو ایک نفرت بڑی نگاہ باب پر ڈال کر پھر اسی طرف رخ کر کے چہرہ کر کے بیٹھ گیا۔ وہ آپ کو میں نے بتایا تھا شام کو، وہ عالیہ بھابی نے ہی رکھی ہے۔ اس سے آگے وہ آفتاب زبیری کا طیش زدہ چہرہ دیکھ کر ایک بار پھر اپنا جملہ اور بات مکمل نہ کر سکی، بس دفاعی انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ اس قدر جاہل گنوار نااہل عورت تو نے میری زندگی باس۔ رافع جیسے سپرنگ سے اچھل کر ان کے آگے وسیلی نگاہیں لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے آگے ایک لفظ نہیں، اس نے شہادت کی انگلی اٹھا کر انہیں واضح انداز میں سمجھایا، یہی تربیت دی ہے اس بدبخت عورت نے تمہیں، حرام خور، جس باپ نے پالا پوسا اور اتنا بڑا جوان۔ یہ جھوٹ کا مظلومیت بھرا پرندہ کسی اور وقت، اس وقت نہیں۔ وہ قطعی انداز میں ان کی آنکھوں میں دیکھ کر غرایا، آج نہیں ورنہ غصے کی زیادتی نے اسے آگے کچھ کہنے سے روک دیا۔ پھپھو رافع کے بازو کھینچ رہی تھی۔ ورنہ کیا ماں کے؟ انہوں نے گالی بکی اور رافع کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا۔ روشی جو چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ان دونوں کو آنسو بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، ایک دم سے ان کے درمیان آ کھڑی ہوئی۔ بھائی نہیں! اس کی بھرائی ہوئی آواز رافع کو ہوش میں لے آئی۔ اس کا ہاتھ فضا میں اٹھا ہوا ہاتھ روشی کے سر پر آ کر ٹھہر گیا، دوسرے پر وہ مڑا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ دیواروں میں سر دے کر رو گی سعدیہ بیگم، یاد رکھا تم نے جس طرح اولاد کو میرے خلاف کیا، میرا دل روتا ہے، اور ایک دن میں تمہیں رلاؤں گا، ساری عمر روتی رہو گی، اور آنسو تمام نہیں ہوں گے، یاد رکھنا۔ وہ ہر بار کی طرح سارا لاوا سعدیہ بیگم پر اگل کر خون اور شام نگاہوں سے انہیں گھورتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑی۔ شاید یہ اس گھر کا لازمی دستور ہے، خوشی ہو یا غم،
رونا اور جھگڑنا ضروری ہے۔ ابیہا نے دونوں ماں بیٹی کو روتے دیکھا اور کچن ادھورا چھوڑ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو لیتی ہیں، دل کا غبار دھو لیتی ہیں۔ میرے پاس تو ایسا کوئی کندھا بھی نہیں۔ کمرے میں آ کر اسے محرومی کے احساس نے جیسے رلا ہی دیا کہ وہ کس کے کندھے پر سر رکھ کر اپنا جی ہلکا کرے۔ رافع کا غصہ کس قدر خوفناک ہے، اور ایسا شخص دعویٰ کرتا ہے محبت کا۔ محبت بھلا ایسے ہوتی ہے؟ اس کے یہ رویے دیکھ کر میں اسے محبت کر سکتی ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ ہر بار ایک ہی طرح کا رد عمل۔ آدمی کو کچھ تو خود پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ کوئی آؤٹ سائڈر یہاں پر ہوتا تو مانتا۔ رافع صاحب اتنے ایجوکیٹڈ ہیں اور مینرز، میں بھلا اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں؟ وہ جیسے مرضی ریئیکٹ کرے، مجھے کون سا اس کے ساتھ رہنا ہے؟ یہ ان کے گھریلو مسائل ہیں، مجھے خواہ مخواہ ان پر دماغ کھپا کر خود کو ہلکان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھلا حد ہوگی۔ مجھے تو اب یہاں کے جانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ محض 27-28 دن ہیں میرے پاس، مجھے کیا کچھ کرنا ہے؟ انہی دنوں میں سوچنا اور تیار ہونا ہے۔ صرف گنتی کے 27-28 دن، اور یہاں سے رہائی اسیری کے دن تمام۔ وہ سوچتے ہوئے گویا اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خوش فہمی محسوس ہو رہی تھی، مگر ایک نادیدہ سے دکھ کی چبھن بھی ہمراہ تھی، جو صرف خوشی کے اس احساس کے ساتھ ہی بیدار ہوتی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ گھر میں ایک مصروفیت سی جاگ اٹھی تھی۔ اگرچہ روشی کے سسرال نے ہر قسم کے جہیز سے سختی سے منع کیا تھا، مگر پھپھو پھر بھی فکر مند تھی۔ انہوں نے تو ہر چیز سے منع کر دیا ہے، مگر کوئی یوں تو بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کرتا۔ سامان نہ صحیح، زیور تو کپڑا تو ہوگا ہی، فرنیچر کے لیے نقد دے دیں گے، کیوں بیاہ؟ وہ صلاح مشورہ تو سب رافع سے کر چکی تھی۔ رسماً ابیہا سے رائے لے رہی تھی۔ جی، وہ گرم شالوں کی تہیں درست کر کے انہیں پیک کر رہی تھی۔ تھوڑے بہت زیور اور فرنیچر کے پیسے، کراکری اور مشیزی کے لیے تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا ہے۔ بس شام کو تم تیار ہو جانا، جیولر کی طرف چلنا ہے، وہ بھی زیور تیار کرنے میں کچھ وقت تو لے گا۔ دن ہی کتنے ہیں، آج رافع ہال بک کر آئے گا۔ ان دنوں تو شادیوں کے رش بھی بہت ہیں۔ اور امی فون، روشی سیٹ ان کے پاس ہی اٹھا لائی۔ ریسیور ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، کس کا ہے؟ عارفہ ممانی کا۔ روشی آہستہ آواز میں بولی۔ ابیہا نے جلدی سے تیز گرم استری شال سے اٹھا لی۔ اچھا، دو انہیں بھی بتا دوں۔ وہ جیسے خوش ہو گئی۔ رسمی سلام دعا کے بعد دوسری طرف نہ جانے کون سی تفصیل تھی جو پھپھو محض ہوں ہاں کے وقفوں کے ساتھ پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ ان کی توجہ، بیہا کا دھیان بھی ان پر تھا۔ وہ استری کی ہوئی شالوں کو بار بار استری کر رہی تھی۔ کیا؟ مگر کیوں؟ میرے خدا! ہوں کے بعد کہ یہ خوفناک استفہامیہ انداز۔ ابیہا نے استری کا پلگ نکال دیا۔ اس سے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر ایک لمبی خاموشی۔ اسے پتہ نہیں چلا کب پھپھو نے الوداعی جملے کہے اور فون بند کر دیا۔ شاید نہیں، ورنہ اسے سنائی دیتے۔ وہ فون رکھ کر کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ اسے عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ اسے امید تھی پھپھو اسے بات کرنے کے لیے کہیں گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ممی کیا کہہ رہی تھی ممانی؟ روشی ہمیشہ کی طرح اس کے لیے غیبی مددگار بن گئی۔ کچھ نہیں، دوپہر میں کیا بنا رہی ہو؟ بیا سے پوچھ لینا۔ بیا سے؟ روشی کی حیرانی اسے شرمسار کر گئی۔ بہت دن ہو گئے تھے۔ وہ تو اب روشی سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ ڈیٹ فکس ہونے پر اس نے جھوٹے منہ اسے مبارکباد بھی نہیں دی تھی۔ سچ کہا کسی نے، انسان صرف اپنی غرض کا دیوانہ ہے۔ اپنے احساسات سے بڑھ کر وہ کسی کے احساس کی پرواہ نہیں کرتا۔ میں آلو قیمہ پکا رہی ہوں، فون لے جاؤں؟ لے جاؤ، میں بھی نماز پڑھ لوں۔ پھپھو اٹھ کر جانے لگی تو ابیہا کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہے۔ بات سنگین تھی جو پھپھو کرنا نہیں چاہ رہی تھی، یا کچھ اور؟ یہ کچھ اور اس نے اس کا دل سہما دیا تھا۔ روشی فون سیٹ لے کر باہر چلی گئی۔ پھپھو باہر جا رہی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ پھپھو کو آوازیں دے کر پوچھنا چاہ رہی تھی، مگر پوچھ نہ سکی۔ وہ دن بھر اسی کشمکش میں رہی۔ پھپھو سے پوچھے کہ نہ پوچھے، پوچھنے میں انا آڑے آ رہی تھی، نہ پوچھنے پر دل کو جیسے پنکھ لگ رہے تھے۔ بے چینی ایسی تھی کہ ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ نہ لیٹ کر قرار تھا، نہ ٹہل کر چین۔ شام کو رافع گاڑی لے آیا۔
چلو بیا، روشی کا زیور دینے جیولر کی طرف جانا ہے۔ کپڑے تو تمہارے ٹھیک ہیں، بس ہلکا سا میک اپ کر لو۔ وہ جو فوراً انکار کرنے جا رہی تھی، پھپھو نے اسے مہلت ہی نہ دی، ہاتھ پکڑ کر اسے ڈریسنگ کے آگے کیا۔ پلیز پھپھو، آپ چلی جائیں، مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ وہ کوشش کے باوجود اپنا لہجہ روکھا نہ کر سکی۔ تم روشی کی اکلوتی بھابھی ہو اور وہ تمہاری اکلوتی نند۔ کزن کے رشتے کو چھوڑ کر، مگر بھابھی ہونے کے ناطے تو تمہیں ضرور جانا چاہیے، اور یوں بھی گھر میں رہ کر تم نے کمرے میں بیٹھ کر فضول سوچیں ہی سوچنی ہیں۔ بہتر ہے اس کمرے سے باہر نکلو، خواہ دل مانے یا نہ مانے۔ انہوں نے اس کے ساتھ زبردستی والا حال کیا۔ اس نے لپسٹک ہی لگائی اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئیں۔ پھپھو رافع کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، وہ اور روشی پیچھے۔ راستہ بھر دونوں ماں بیٹے کیا باتیں کرتے رہے، اس کی توجہ بٹکی سی تھی۔ بیا، کیا بات ہے، اتنی چپ چپ کیوں رہنے لگی ہو؟ اس کی مسلسل خاموشی، بے توجہی پر روشی نے آہستہ سا اس کا ہاتھ ہلا کر پوچھا۔ بیک مرر میں اس کی نظریں بے توجہی پر روشی نے آہستہ سے اس کا ہاتھ ہلا کر پوچھا۔ بیک مرر میں اس کی نظریں بے ساختہ رافع سے ٹکرائی تھیں، وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک ساتھ کی بات تھی، دونوں نظریں چرا گئے۔ نہیں، میں کیوں چپ رہنے لگی؟ وہ پھیکے سے لہجے میں بولی۔ مجھ سے ناراض ہو؟ کوئی بات ہو گئی مجھ سے؟ اس کے بول پن پر ابیہ کا دل جل کر رہ گیا۔ روشی کے شفاف چہرے پر بڑی بے ریا سی مسکراہٹ تھی۔ آفتاب زبیری جیسے شخص کی بیٹی ہو کر ایسی مسکرانا۔ روشی تو مجھ سے زیادہ بہادر ہے، مجھ سے زیادہ قابل رحم۔ نہیں، میں تم سے ناراض نہیں روشی، بالکل بھی۔ پتہ نہیں کیسے اس نے چہرے پر مسکان سجا کر کہا۔ روشی کی آنکھیں چمکنے لگیں، چہرہ کھل سا گیا۔ ناراض نہیں ہو تو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی پہلے کی طرح؟ روشی نے ابیہ کی مسکراہٹ نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ میرا تو خیال ہے پہلے بھی تم ہی بات کیا کرتی تھی اور وہ جواب دیا کرتی۔ اس نے بوجھل دماغ کی ہر سوچ کو جھٹک کر مطمئن لہجے میں کہا۔ تو گویا قصور میرا ہے، وہ جواب دینا چاہتی تھی کہ گاڑی جیولر کی دکان کے آگے رک گئی۔ پھپھو اور روشی نے اس کے مشورے سے زیور کے ڈیزائن منتخب کیے تھے۔ رافع ایک طرف بیٹھا شوکیس کے اندر لگے چمکتے دمکتے زیورات کو دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ بیا، تم اپنے لیے کچھ دیکھ لو، پھپھو نے رسماً اس سے پوچھا، تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جیولر سے فارغ ہو کر پھپھو بازار جانا چاہ رہی تھی۔ امی، مجھے گاڑی واپس کرنی ہے، آپ کل آ جائیے گا۔ رافع نے کہا، چلو ٹھیک ہے، گھر ہی چلو۔ پھپھو کے کہنے پر رافع انہیں گھر کے باہر ہی ڈراپ کر گیا۔ گھر آتے ہی اسے پھر سے اسی بے چینی نے گھیر لیا۔ آخر پھپھو خود سے کیوں نہیں بتا دیتی؟ وہ جھلا کر پھپھو کے کمرے میں آ گئی۔ وہ مغرب کی نماز کے بعد کوئی وظیفہ کر رہی تھی۔ وہ وہیں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بیا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ وظیفے سے فارغ ہو کر انہوں نے اسے یوں بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں پھپھو، وہ ہولے سے بولی۔ کوئی پریشانی ہے تمہیں؟ وہ جائے نماز کا کونا موڑ کر اس کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کچھ کہنا ہے مجھ سے؟ وہ اس کی خاموشی پر چند لمحوں بعد بولی۔ اس نے گہرا سانس لے کر انہیں دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ میں سمجھ گئی، وہ تھوڑی دیر بعد سر ہلا کر بولی۔ دیکھا، اس کو کہتے ہیں دلوں کے رابطے۔ تمہیں کچھ معلوم نہیں مگر تمہارا دل بے چین ہے نا؟ اس نے محض پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا اور سر جھکا لیا۔ کوئی اچھی خوشخبری کی خبر ہوتی میں خود تمہارے پوچھے بغیر بتا دیتی۔ ان کے کہنے پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ اسے خود بھی اپنی آواز سنائی نہ دی۔ مرد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں۔ وہ لاکھ بہادر بنے مگر ہمارا معاشرہ اس کی ساری بہادری کو چٹکیوں میں اڑا دیتا ہے۔ مرد کا سائبان سر پر نہ ہو تو عورت کی زندگی جلتے صحرا میں گزرتی ہے، جیسے تمہاری ماں۔ بہت بہادر ہے تمہاری ماں، مگر ہمارا معاشرہ اور تقدیر۔ پھپھو پلیز، وہ ان کی باتوں سے ہراساں ہو گئی۔ تمہارا فیصلہ انہوں نے بادل ناخواستہ ہی کیا تھا، ایک طرح سے اپنی اور دونوں بچوں کی آئندہ کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے، ورنہ کون ماں چاہے گی کہ اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کو اس کی مرضی اور خوشی کے خلاف ہمیشہ کے لیے خود سے جدا کر دے؟ صبر کا بڑا بھاری پتھر انہوں نے دل پر رکھا تھا، مگر پھپھو پلیز کیا ہے، کچھ بتائیں بھی۔ وہ اور ضبط نہ کر سکی۔ تمہیں بتایا تھا نا میں نے
ربیہ نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ اچھا بھلا رشتہ تھا، خواہ مخواہ بیٹی کی ضد اور حماقت میں آ کر سب کچھ ختم کر ڈالا بھائی صاحب نے۔ اور اب جب بیٹی اجڑ کر گھر میں بیٹھ گئی تو انہیں احساس ہوا کہ ان سے کتنی بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ اس کی تلافی کے لیے انہوں نے گہرا سانس لیا۔ عارفہ بھابی کچھ اپنی صحت کی خرابی کے باعث، کچھ گھر کے بدلتے کشیدہ ماحول سے پریشان ہو کر بھائی صاحب کے پاس گئی کہ وہ چھوٹے بھائی سے کہیں کہ وہ جلد سے جلد زوبیہ اور ولید کی شادی طے کر دیں کہ ان کا کچھ بوجھ ہلکا ہو۔ عارفہ بھابی کی بات سن کر اس وقت تو بھائی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا اور بعد میں وہ رک گئی۔ بعد میں وہ بے چین ہو کر بولی، انہوں نے چھوٹے بھائی سے ولید کی شادی کی بات تو کی، مگر زوبیہ کے لیے نہیں بلکہ اپنی بیٹی ربیہ کے لیے، کہ اس طرح ایک تو ولید نے جو اپنا آفس علیحدہ سے سیٹ کر لیا ہے، ایک بار پھر اس کے ساتھ کام پر راضی ہو جائے اور اس سے جو شیئر علیحدہ کرنے کا کہہ رکھا ہے وہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا اور ربیہ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ زوبیہ کے لیے تو ان کے بقول اور بہت سے رشتے آ جائیں گے، جبکہ کیا انہیں مجھے جیتے جی مار کر سکون نہیں ملا؟ جب زوبیہ کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں، وہ تلخی سے بولی، یہی تو بات ہے، حق مارنے والے کو کب احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ افسردگی سے بولی، چاچی اور ولید مان گئے۔ وہ تیزی سے بولی، زوبیہ کے لیے ولید کی پسندیدگی کوئی ڈکی چھپی بات نہ تھی، نہ یہ 2-4 ماہ یا سال کی بات تھی۔ ان دونوں کی بات تو ابیحہ اور زریاب کی منگنی سے بھی پہلے سے طے ہوئی تھی۔ تمہارے چاچو تو شاید مان جاتے، مگر ولید نے انکار کر دیا۔ ان کی بات پر اسے اطمینان سا ہوا، مگر یہ لمحہ بھر کا تھا۔ اور تمہارے تایا، انہیں اپنی ہر جا و بے جا منوانے کی عادت ہو چکی ہے۔ ان کے ہاتھ میں ترب کا پتہ تو تھا، سو انہوں نے استعمال کر ڈالا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھی نہیں۔ انہوں نے گھٹیا پن کی سمجھو انتہا ہی کر دی۔ انہوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر ولید ربیہ سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا تو زریاب فریال کو واپس بھجوا کر ہمیشہ کے لیے گھر بٹھا دے گا۔ اب بتاؤ وہاں تمہارے چاچو یا ولید کیا کریں گے؟ بسی بسائی بیٹی گھر آ بیٹھے۔ ان کی بات پر وہ جیسے سکتے میں آ گئی۔ کیا تایا جی اتنا بھی گر سکتے ہیں؟ اس کے ذہن نے سب سے پہلی بات یہی سوچی۔ گرا ہوا انسان اور کتنا گر سکتا ہے؟ اس کا جی چاہا پھپھو سے پوچھے، پھر اس کے لب پھڑپھڑائے۔ پھر کیا؟ انہوں نے دونوں باپ بیٹے کو سوچنے کے لیے 15 دن دیے ہیں، ورنہ وہ اپنے کہے پر عمل کر ڈالیں گے۔ عارفہ بھابی کی حالت کا تو تم اندازہ کر سکتی ہو، جبکہ وہ ابھی بھی بیمار ہیں۔ ڈاکٹر نے انہیں ہر قسم کی ٹینشن سے دور رکھنے کا کہا ہے، اور یہ ٹینشن وہ بیچاری پہلے کون سا سکھی تھی کہ اب یہ سختی اللہ رحم کرے ان پر، اور بھائی صاحب کو اللہ ہدایت دے کہ وہ حق شناس بنے۔ رشتوں اور حقوق کی ایسی چھین جھپٹ تو کوئی ظالم سے ظالم انسان بھی نہیں کرتا۔ وہ تو پھر ہم سب کے بڑے ہیں، اور وہ کیسے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو کہہ رہی تھی ماں کو فون کر لو، اس سے مل آؤ، اس کے دکھی دل کو کچھ تو سکون ملے۔ دوسراہٹ کا احساس ہی غم کی شدت کو کم کر دیتا ہے۔ اور پھپھو کی نصیحتوں کا رخ اب اس کی طرف ہو چکا تھا۔ اس نے خالی نظروں سے انہیں دیکھا اور ان کی بات پوری ہونے کا انتظار کیے بغیر اٹھ کھڑی ہوئی۔ روشنی نے صحن کی لائٹ نہیں جلائی تھی۔ برآمدے کی روشنی صحن کو جالنے میں ناکافی تھی۔ کالی رات کی چادر چاروں جانب پھیل چکی تھی اور اس کی وحشت جیسے اس کے ارد گرد اتر رہی تھی۔ میرے بعد زوبیہ بھی، اس کا حد سے زیادہ رنجیدہ دل بس ایک ہی بات دہرائے جا رہا تھا۔ صحن کی تاریکی جیسے دل کے اندر پنجے گاڑ رہی تھی۔ پھر اس نے کئی بار گھر فون کر کے زوبیہ کی آواز سننے کی کوشش کی۔ ہر بار کوئی ملازمہ فون اٹھاتی۔ ایک بار حارث نے اور ایک بار ممی نے فون اٹھایا۔ ممی کی آواز اتنی کمزور محسوس ہوئی کہ پہلی بار سننے پر وہ پہچان ہی نہ سکی۔ انہوں نے 3 بار یا 4 بار ہلکی آواز میں ہیلو کہنے کے بعد جواب نہ ملنے پر فون رکھ دیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو۔ ممی کی اتنی بڑی زیادتی کے بعد بھی، اعلان ان سے لا تعلقی کا اعلان کرنے کے بعد بھی، میرا دل ان کی ایک بار آواز سننے پر کیسے بے قرار ہوا جا رہا تھا۔ اسی کمزوری سے تو میں نے انصاری ہاؤس کے کسی فرد سے کوئی تعلق نہیں رکھا، ورنہ میں ادھر نہ رہ پاتی اور
ادھر ان سے لا تعلق ہونے کے باوجود میں کیسے رہ رہی ہوں، نہ سہاگن، نہ براگن، نہ پسینہ اجڑی۔ ایک بار پھر ان وحشت زدہ سوچوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ وہ کیوں زوویا سے بات کرنا چاہتی تھی یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، مگر وہ اس کی آواز سننا چاہ رہی تھی جس میں وہ ایک بار بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ تیسرے دن اس نے ولید کے موبائل پر فون کر ڈالا۔ ہیلو رافع، وہ فوراً بولا۔ وہ جواباً لب کاٹتی رہی۔ خاموشی پر وہ کچھ مشکوک ہوا۔ پھپھو آپ ہیں؟ وہ ذرا ٹھہر کر بولا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زندگی میں ایسا دن بھی آنا تھا جب وہ چاہتے ہوئے بھی ولید سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ سارے گھر میں اس کا بہترین دوست غمگسار، اور آج اس کے اور ولید کے درمیان صدیوں جتنا فاصلہ تھا۔ روشی، اس نے آخری اندازے کے طور پر کہا۔ اوہ تو یہ تم ہو بیا، کیوں خود کو اس طرح اور ہمیں اذیت دے رہی ہو؟ ایک بار بول کر، چیخ چلا کر دل کی بڑاس نکال کیوں نہیں لیتی؟ اس طرح کب تک خود پر باندھ کر ظلم کرتی رہو گی؟ پلیز بیا، کچھ بولو، کچھ تو بولو، نفرت کا اظہار ہی کرو، مگر باخدا ہماری چاہتوں پر، ہماری محبتوں پر شک نہ کرو، کچھ کہہ ڈالو۔ تم کبھی اتنی کٹھور، اتنی ظالم نہیں رہی، یہ تمہاری فطرت نہیں، تم تو بہت نرم طبیعت کی ہو۔ کیوں اپنے پیارے سے چہرے پر یہ پتھریلا چہرہ سجا رکھا ہے؟ پھینک دو نوچ کر اس ماسک کو جس نے ہماری اچھی بیا کو اجنبی بنا ڈالا ہے۔ پلیز بیا۔ میں ولید ہوں، تمہارے دوست غمخوار، جس نے تم سے ہر بات ہر دکھ شیئر کر لیا کرتی تھی، مگر اب کیوں بے یقین ہو رہی ہو؟ میری محبت سے یقین اٹھ گیا ہے بیا، میں وہی ہوں، یقین کرو۔ ولید کہے جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو کسی لاوے کی طرح ابھر رہے تھے۔ مجھے اب کسی محبت کی یقین دہانی کی ضرورت نہیں، تم بس اس محبت کو با یقین رکھنا جس کا تم نے کبھی اظہار بھی یوں نہیں کیا، مگر کسی کو پابند ضرور کر رکھا تھا، مگر تمہیں یاد ہے تو؟ وہ پھٹی پھٹی آواز میں اٹک کر بولی اور کریڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ ولید کا جواب سنے بغیر وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے روئے جا رہی تھی۔ بیا بیا، پھپھو اسے پکارتے ہوئے ادھر ہی آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ اس وقت وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ ولید کی آواز اور باتوں نے اس کے زخموں کے جیسے ٹانکے اور دیر ڈالے تھے۔ اسے بھولا تو کچھ بھی نہیں تھا، مگر آج نئے سرے سے ولید نے اسے ایک بھولی ہوئی بات یاد کرائی تھی۔ ہماری اچھی بیا، نرم طبیعت کی مالک، اچھی بامروت بیا، وہ ایسی ہی تھی یا پھر تقدیر نے اس کے ساتھ ایسی سختی کیوں برتی کہ اسے اپنے پیارے چہرے پر پتھریلا چہرہ سجانا پڑا؟ مجھے ولید کا جواب ضرور سننا چاہیے تھا، اور پتہ نہیں وہ میرا اشارہ سمجھا کہ نہیں۔ کیا پتہ اس کے پاس مجبوری کی کوئی کہانی ہو، آخر اپنی بہن کے بسے بسائے گھر کو وہ اپنی محبت کی خاطر تو نہیں اجاڑ سکتا، جب زریاب جیسے ویل سیٹلڈ شخص نے اس کی بہن کو محبت سے شریک سفر بنایا ہو۔ وہ محض زوویا کی خاطر کبھی یہ قدم نہیں اٹھائے گا، بلکہ اٹھانا بھی چاہے گا تو چاچو اور چچی اسے ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ ممی، آپ کی تو دونوں بیٹیاں ہی بدنصیب نکلی، محبت کے معاملے میں بھی اور نصیب کے معاملے میں بھی۔ ممی، کاش آپ بھی پھپھو جیسی ماں ہوتی جو اس وقت اپنے رب کی چوکھٹ نہیں چھوڑتی جب تک اپنی بیٹیوں کے نصیب سنور جانے کی یقین دہانی نہ کر لیتی ہوں۔ ممی، آپ نے تو زوویا کو روشن اور خوبصورت مستقبل کی خاطر مجھے بنٹ چڑھا دیا، میری قربانی بھی کام نہ آئی تو میرا لہو بھی پانی نکلا، نہ یہ قربانی آپ کے کسی کام آئی، نہ میرے اس چوہوں جیسے بل میں نے یہ تقریباً سال گزار لیا۔ 25 دنوں بعد یہ بھی نہیں رہے گا، میں کہاں جاؤں گی؟ آپ کو تو زوویا کے دکھ نے نچوڑ لیا ہوگا، میرے غموں کا تو آپ کو علم ہی نہیں۔ اچھا ہے ممی، آپ بے خبر ہی رہے مجھ سے، میرے ہر غم سے۔ اور زور زور سے پانی کے چھینٹے جلتے چہرے پر مار رہی تھی۔ باہر پھپھو اسے پکار رہی تھی۔ پھر باقی کے دنوں کا جیسے پتہ ہی نہیں چلا۔ روشی تو زیادہ تر گھر کے کاموں میں لگی رہتی، بازار آنے جانے کے لیے پھپھو اسے اپنے ساتھ ہی لے جاتی رہی۔ اس مصروفیت میں اسے زوویا کا خیال بھولے بھٹکے ہی آتا تھا، جسے وہ سر جھٹک کر الگ کر دیتی۔ امی، دیکھا، جب اللہ سننے پر آتا ہے تو یوں چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ بالآخر آپ کے دل سے نکلی ساری دعائیں رنگ لے آئیں۔ 2 دن بعد روشی کو مایوں بیٹھنا تھا، جب شام کو رافع مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ ہنستا بولتا آ کر سعدیہ بیگم کو پانوں میں لیتے ہوئے بولا،
وہ بڑا بے نیاز ہے اور ہر چیز کا، خوشی کا، غم کا اس نے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہماری عمروں کی طرح ہر خوشی ہر دکھ کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، آنے کی بھی اور جانے کی بھی۔ یہ تو ہم بندے ہیں جو بے صبرے پن سے وویلا کرنے لگتے ہیں، ورنہ تو اس نے سب کی زندگی میں سب رنگ لکھ رکھے ہیں۔ پھپھو اپنے مخصوص متانت بھرے لہجے میں بولی، امی مجھے کمپنی کی طرف سے گھر بھی مل رہا ہے، فرنشڈ بنگلہ اور گاڑی بھی، اگلے مہینے تک۔ دیا نہ اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر وہ ایک بار پھر ماں سے لپٹ کر بولا، اس کا شکر صد شکر، اس نے اب تک بھی بہت سوچ سے اچھے حال میں رکھا تھا، اور اس کا خاص کرم کہ ہمارے گناہوں اور کوتاہیوں کے باوجود اس نے اپنی نظر کرم ہم پر رکھی۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر، بس اس نعمت اس دولت سے ہمیں دور رکھے جو ہمارے ایمان میں خلل ڈالے اور جو اس کے خیال سے ہمیں بھٹکا دے۔ دعا کرنی چاہیے بیٹا، آدمی جس بھی حال میں ہو، تنگی میں ہو یا تو نگری میں، بس اس کو نہ بھولے جو انسان کی سب حالتوں پر قادر ہے، جو قادر مطلق ہے۔ میں شکرانے کے نفل پڑھ لی۔ پھپھو ایک بار پھر بے خود سی کیفیت میں نظر آنے لگی تھی۔ ابیہ کو ایسے لگتا ہے جیسے ان کے وجود کا ایک ایک عضو ورد کر رہا ہے، سر ہلاتے، آنکھیں موندے تسبیح کر رہا ہے۔ عجب مراقبے کی کسی کیفیت ان پر طاری ہوتی نظر آتی۔ امی ایک بات ہے، وہ اٹھ چکی تھی۔ رافع ان کے ساتھ کھڑا ہوا، ان کے ہاتھ تھام کر بولا۔ انہوں نے لبوں سے کچھ نہ پوچھا، بس نظروں سے سوال کیا، مجھے 6 ماہ کے لیے کورس پر شاید کوریا جانا پڑے یا شاید نہ جانا پڑے، ابھی کنفرم نہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، وہ یقیناً بہتر کرے گا، وہ اسی انداز میں جواب دے کر چلی گئی۔ ابیہ لاتعلقی سے روشی کے کپڑے اس کے جہیز کے سوٹ کیس میں تہہ در تہہ رکھ رہی تھی۔ کپڑوں کا سب کام آج مکمل ہو گیا تھا، چائے ملے گی۔ چند لمحے اس کی مصروفیت کو دیکھنے کے بعد رافع نے پوچھا، روشی کچن میں ہے؟ اس نے رافع کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ وہ لب بھنچے اس کے لاتعلق انداز کو دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ یہ رافع کدھر ہے؟ وہ اپنا کام مکمل کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی جب پھپھو نے اندر آ کر پوچھا۔ انہوں نے دوپٹہ سر اور سینے کے گرد لپیٹ رکھا تھا، ان کے سرخ و سفید چہرے سے جیسے نور کی لپٹیں نکل رہی تھی۔ ابیہ سے ان کی طرف نظر بار کر دیکھا نہ گیا۔ جی امی، وہ ابیہ کے جواب دینے سے پہلے اندر چلا آیا۔ بیٹا کارڈ سب تقسیم ہو گئے نا؟ جی امی، سب ہو گئے، اور اپنے ماموں کی طرف دے آئے تھے؟ وہ چند لمحوں بعد بولی۔ ابیہ نے تینوں سوٹ کیس کمرے کے کونے میں دھکیلے۔ تینوں کارڈ میں ولید کے آفس جا کر دے آیا تھا۔ وہ ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ گھر چلے جاتے وہ آہستگی سے بولی، نہیں امی، ویسے میں نے ولید کو تاکید کر دی تھی، وہ آئے گا۔ اور باقی؟ ان کے پوچھنے پر اس نے لا علمی کے سے انداز میں کندھے جھکا دیے۔ ولید سے پوچھا، تم نے اس معاملے کے بارے میں؟ ابیہ روشی کے جوتوں کے ڈبے الماری سے نکال کر سوٹ کیس کے پاس اوپر تلے رکھنے لگی۔ کس بارے میں؟ اس کی نظریں ابیہ کی مصروفیت کو فوکس کیے ہوئے تھیں۔ ربیہ اور ولید والا معاملہ، جو تمہارے بڑے ماموں مصر تھے۔ ابھی کچھ فائنل نہیں ہوا۔ اصل میں ولید بالکل بھی ایسا نہیں چاہتا، مگر امی کا اس پر بہت پریشر ہے، اس کے والدین کی طرف سے بھی اور بہن بھائیوں کی طرف سے بھی۔ منجلے ماموں نے تو اسے آگ کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اسے دھمکی کا کوئی خوف نہیں، مگر ماں کی ناراضگی سے پریشان تھا۔ منجلی ممانی نے ہفتہ بھر سے اس سے بول چال بند کر رکھی ہے، اس کے پاس سوچنے کے لیے صرف 2 دن ہے۔ وہ بہت پریشان تھا، وہ بہت زیادہ۔ میرے خیال میں اس کے پاس اپنے پیرنٹس کی بات مان لینے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ خیال کی وجہ سے وہ بہت مجبور ہوا ہے۔ ابیہ نے ہاتھ میں پکڑا ڈبہ زمین پر پھینکا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ دونوں نے اسے جاتے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ بیا آجو، چائے بن گئی ہے۔ وہ کمرے کی طرف جا رہی تھی جب روشی نے اسے پکارا۔ وہ سنی انسنی کر کے اندر چلی گئی۔ دل غم کے احساس سے جیسے پھٹا جا رہا تھا۔ کیا ہماری زندگی کھیل ہے جن سے یہ کھیل رہے ہیں؟ سب کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں، اپنی اپنی بیڑیاں، اور ہم کھلونے جب دل چاہا کھیلے، دل بھر گیا تو توڑ دیا، اور کسی کو ملال تک نہیں۔ وہ رو رہی تھی بہت دنوں بعد، وہ اپنے آنسو نہیں، ممی اور زویا کے آنسو رو رہی تھی۔ ان کے دکھ پر اداسی، ڈیڈی کو یاد کر کے اپنی یتیمی اور بے بسی کو رو رہی تھی۔ روشی چائے لے کر کمرے میں آئی تو وہ اسی طرح روتی رہی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ آج روشی کی بارات تھی، رات کو ولیمے کا فنکشن گھر میں ہی تھا۔
وہ اور خاصی سادگی سے روشی کے سسرال والے مہندی تو لے کر آئے تھے، مگر گنتی کے لوگ تھے۔ زیادہ ہلا گلا انہیں بھی ناپسند تھا۔ روشی کو مہندی لگائی گئی تھی، کولڈ ڈرنکس اور مٹھائی سے ان کی توازیہ کی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد محلے سے آئے لوگ بھی آہستہ آہستہ جانے لگے۔ تقریباً سب ہی جا چکے تھے جب پھپھو اور آفتاب زبیری کا اندر کمرے میں جھگڑا ہو گیا۔ تم لوگوں نے مجھ سے ساری زندگی چھپایا، فاقوں کے رونے روئے اندرونے خانہ مال بناتے رہے۔ مجھے ابھی اور اسی وقت 25,000 روپے کی اشد ضرورت ہے، ورنہ آج میں ہر حد سے گزر جاؤں گا۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہے تھے، شاید انہوں نے بھی موقع دیکھ کر ہنگامہ کرنے کا سوچا تھا۔ آپ نے جس حد سے گزرنا ہے آج گزر جائیں، رافع مطمئن لہجے میں بولا۔ سوچ لو کل ساری دنیا کے سامنے سر پکڑ کر رو گے تم سارے۔ ان کے لہجے میں واضح دھمکی تھی۔ ہماری تو عمر گزر گئی ہے، سر پکڑ کر روتے، یہ کون سی نئی بات ہوگی؟ میں تمہارے منہ نہیں لاگ رہا، تم سن رہی ہو کہ نہیں؟ وہ جانتے تھے رافع سے منہ ماری کا کوئی فائدہ نہیں، سو سعدیہ بیگم کی طرف مڑے۔ قسم لے لیں اللہ پاک کی اگر ایک دیلا، سعدیہ بیگم نے گڑگڑانے والے انداز میں کہنا چاہا، مگر آفتاب زبیری کے اٹھے ہاتھ نے انہیں جملہ پورا نہیں کرنے دیا۔ ان کا آہنی ہاتھ سعدیہ بیگم کے جبڑے پر پڑا تھا اور نچلا لب خون میں رنگ گیا۔ رافع بجلی کی طرح لپکا تھا اور سعدیہ بیگم نے خون آلودہ لب منہ کے اندر کرتے ہوئے رافع کو باہر کی طرف دھکیلا۔ تم جاؤ یہاں سے، مجھے بات کرنے دو ان سے، وہ کڑک کر بولی تھی۔ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے۔ ان کے لہجے میں کیا تھا کہ رافع نے ایک تعصب بڑی نظر ماں کے چہرے پر ڈالی اور بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ تو تم مجھے نہیں دو گی 25,000 روپے؟ وہ فیصلہ کن انداز میں بولے۔ اگر میرے پاس ہوتے تو کبھی انکار نہ کرتی۔ ان کا مہندی رنگ کا دوپٹہ ہونٹ پر رکھے سرخ ہو گیا تھا۔ اس جھوٹ کے نتیجے سے شاید تم باخبر نہیں، وہ سرد لہجے میں پھنکارے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، یقین کریں سب کچھ شادی پر اٹھ گیا اب تو۔ وہ لجاجت سے کہہ رہی تھی، اس جھوٹ کو یاد کر کے اب ساری زندگی رو گی، یاد رکھنا۔ آفتاب زبیری نے کہا اور انہیں پرے دھکا دیتے ہوئے باہر نکل گیا، اور اگلی صبح ہی انہوں نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ ابیہا اگلی صبح رات کو دیر سے سونے کے باوجود جلد اٹھ گئی تھی۔ پھپھو تہجد پڑھنے کے بعد شاید سوئی ہی نہیں تھی۔ فجر پڑھ کر انہوں نے اسے بلایا۔ کافی دیر وہ یوں ہی لیٹی کروٹیں لیتی رہی، پھر اٹھ کر بیٹھ ہی گئی۔ روشی نماز پڑھ کر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر آئی تو دیکھا پھپھو تخت پر دیوار کے ساتھ گٹھری کی مانند لیٹی ہوئی تھی۔ نماز پڑھ ہی لوں، ابھی ٹائم ہے، وہ گہرے سرمئی آسمان کو دیکھتے ہوئے وضو کرنے چل دی۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ بھی ہو گئی۔ پھپھو اسی طرح پڑی تھی۔ پھپھو اندر جا کر لیٹ جائے نا، وہ کسی انجانے خدشے کے تحت دعا مانگتے ہوئے اٹھ کر ان کے پاس آ کر بولی۔ وہ اسی طرح بے حرکت پڑی رہی۔ پھپھو، اس نے انہیں کندھے سے ہلایا۔ اسی وقت رافع اندر سے نکل کر آیا۔ وہ سیدھا ماں کی طرف آیا۔ امی یہاں کیوں لیٹی ہیں؟ پھپھو کے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑی، پھر کچھ بڑبڑاتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ ان کی گود میں مڑا توڑا سا ایک کاغذ تھا۔ رافع نے جھپٹ کر وہ کاغذ اٹھایا۔ کاغذ کی ٹائپ شدہ سطروں پر نظر دوڑاتے ہی اس نے کاغذ یوں ہاتھ سے چھوڑ دیا جیسے کسی بچھو نے کاٹا ہو، اور وہ یک ٹک سر جھکا کر بیٹھی ماں کو دیکھنے لگا۔ ابیہا نے نیچے گرا کاغذ اٹھا، وہ ڈیورس پیپر تھا، سعدیہ بیگم کے نام آفتاب زبیری کی طرف سے۔ کاغذ اس کے ہاتھ سے بھی اسی طرح چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ رافع 2 قدم پیچھے ہو کر ستون کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا، کسی بت کی مانند۔ پھپھو مت روئیں پلیز۔ اسے دل سے اس دکھیاری عورت پر ترس آیا تھا۔ اسے لگا ان کے یہ آنسو اس کے دل پر گر رہے ہیں، کتنا روئے گی، اور ایک ظالم سفاک بے حس انسان کی خاطر۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اس کے ظلم و ستم نے آپ کو اپنے اللہ سے قریب کر دیا، اور آپ کو تو اس لیے بھی خوش ہونا چاہیے کہ اس جیسے شکیل قلب انسان کی رفاقت سے پاک ہو گئی ہیں۔ اب مت روئیں پلیز۔ ابیہا کو پتہ نہیں چلا وہ ان کے گلے لا کر روتے ہوئے کیا کچھ کہے جا رہی تھی۔ امی، ابیہا ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ ایک پتھر سے کب تک سر پھوڑتی رہیں گی؟ مت اپنی قیمتی آنسو ضائع کریں۔ وہ ان کا کندھا تھپتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ رافع، آج کے دن ہی اس نے یہ آخری صدمہ مجھ پر ڈالا تھا۔ آج میری بیٹی کا شگنوں بھرا دن ہے، اس نے مجھے منحوس کی نحوست اس کے نصیبوں۔ رافع نے بے اختیار ان کے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ امی، آپ کو اللہ کی قسم ایسے کلمات اپنے منہ سے مت نکالیں، آپ خود ہمیں بچپن سے بتاتی آئی ہیں۔
کہ شگن بدشگونی کچھ نہیں ہوتا، یہ کفر کی نشانیاں ہیں۔ ہر ہونے والی بات اللہ کی طرف سے وقوع پذیر ہوتی ہے، اسے منحوس یا خوش بخت جاننا بھی اللہ کا شریک بننے کے مترادف ہے۔ آپ ہماری ماں ہیں اور اپنے اللہ کی فرما بردار بندی اور بس۔ امی آپ اور میں ابیہ کو اتنا عقل مند تو نہیں سمجھتے، اس نے کیسی اچھی بات کی ہے کہ اس ظالم شخص کے ظلم کو اللہ کے نزدیک لے کے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، جسے اللہ کی پہچان اس کا راستہ مل گیا۔ اس کے لیے تو اس کی دنیا کی ہر نعمت، ہر رشتہ ہیچ ہے۔ آپ تو خوش قسمت ہے اور آپ سے بڑا خوش نصیب میں آپ سے بڑا خوش نصیب جسے آپ جیسی ماں ملی۔ امی مات روئیں، مجھے آپ کے آنسو بہت تکلیف دے رہے ہیں۔ ساری عمر ان آنسوؤں نے مجھے بہت اذیت دی ہے۔ امی اور نہیں پلیز۔ ابیہ پیچھے ہٹ چکی تھی، وہ ماں کو اپنے بازو میں لے کر التجا کر رہا تھا۔ رافع بات سنو، سیدھے ہو۔ انہیں ایک دم سے خیال آیا، آنسو پوچھ کر بے قراری سے بولی، جی امی حکم کرے۔ بیا رافع مجھ سے وعدہ کرو، روشی کو اس کے بارے میں نہیں بتاؤ گے۔ کم از کم آج کا دن تو میری بیٹی سچی خوشی کے ساتھ گزارے، وعدہ کرو میرے بچوں۔ ایک بار پھر روتے ہوئے دونوں کو اپنے دائیں بائیں ساتھ لگا کر بولی تو دونوں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ کچھ لوگ کتنے خرما نصیب ہوتے ہیں، زندگی بھر بوند بوند خوشی کو ترستے رہتے ہیں۔ ایک عمر کی محرومی کے بعد خوشی ملتی بھی ہے تو غم کے لفافے میں پیک شدہ۔ وہ تو سمجھ رہی تھی اس کے بڑھ کر کوئی دکھی، کوئی مظلوم ہے ہی نہیں، اسے تو اپنا دکھ ہی سب سے بڑا، سب سے گہرا نظر آ رہا تھا۔ پھپھو کی زندگی میں اس آخری ستم کو دیکھ کر تو اس کی روح تک لرز اٹھی تھی۔ اس کے دل نے بیخبر اس کم نصیب عورت کے لیے خوشی اور سکون بری زندگی کی دعا مانگی تھی۔ وہ دن بھر شادی والے گھر کے چھوٹے چھوٹے بے شمار کاموں میں الجھی رہی، اس کا ذہن ایک پل کو بھی پھپھو کے دکھ سے نہیں ہٹا تھا، اور انہوں نے تو دونوں سے وعدہ لیا تھا کہ روشی کو پتہ نہ چلے، اور اب جیسے خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ان کا اترا ہوا چہرہ، روئی روئی آنکھیں، سوجے ہوئے پپوٹے روشی کے علاوہ گھر میں موجود ہر مہمان ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھ چکا تھا۔ امی ابو کہاں ہیں؟ مجھے صبح سے نظر نہیں آئے۔ ابیہ روشی کا پارلر لے جانے والا سامان بیگ میں رکھ رہی تھی۔ جب سبز جوڑے اور ہری کھنکھناتی چوڑیوں کے ساتھ غضب کا روپ ڈھاتی روشی نے معصومیت سے پوچھا تو پھپھو چھلکتی آنکھیں جھپکاتی ہوئی رخ پھیر گئی۔ خود ابیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کم از کم آج کے دن تو ابو کو گھر ہونا چاہیے تھا۔ امی آپ نے انہیں صبح جانے ہی کیوں دیا؟ مجھ سے مل کر بھی نہیں گئے۔ اب میں پارلر چلی جاؤں گی تو پھر سب کے بیچ کیسے ملوں گی؟ وہ کیسے بے قرار لہجے میں ماں سے پوچھ رہی تھی، جیسے باپ بیٹی کے بیچ بڑا گہرا لاڈ کا رشتہ رہ چکا ہو۔ میں تمہارے باپ کو روکے رکھنے کے سب اختیار کھو چکی ہوں۔ وہ آنسو پوچھ کر لبوں میں بڑبڑائی، امی پتہ کروائیں، شاید ابو باہر آ گئے ہوں۔ وہ جاتے جاتے آنچل سر پر جماتے ہوئے رک کر بولی، نہیں آئے روشی، میں ابھی باہر ہی سے آ رہی ہوں۔ چلو تم دیر ہو رہی ہے پھپھو، میں لے جاؤں روشی کو؟ وہ الماری میں کچھ ڈھونڈتی پھپھو سے بولی تو انہوں نے سر ہلا کر جانے کی اجازت دی، پھر کچھ سوچ کر پلٹی اور چند قدم پر کھڑی روشی کو اپنے ساتھ لگا کر پیار کرنے لگی۔ روشی، اب تم نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہو، ایک اچھی بہترین زندگی، میری سب دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ بہتر ہے اب تم آگے کی طرف دیکھو، پیچھے کو بھول جاؤ۔ وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولی، امی کوئی اپنے ماں باپ کو تو نہیں بھول سکتا نا؟ وہ دھیرے سے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر بولی، تمہارے ماں باپ اتنے اچھے نہیں تھے کہ تم اپنی زندگی میں ہر گھڑی انہیں یاد رکھو۔ اب جاؤ، تمہیں اللہ کی امان میں دیا۔ وہ کہہ کر مڑی اور اس سے پہلے کمرے سے باہر نکل گئی۔ امی ماں باپ اچھے ہوں یا برے، ماں باپ ہی ہوتے ہیں، انہیں یاد رکھنا یا بھول جانا ہمارے اختیار میں نہیں۔ آگے زندگی نئی ہو یا پرانی، میں آپ کو نہیں بھول سکوں گی۔ آپ کی زندگی کے سارے دکھ میرے لیے مشعل راہ ہوں گے جو آپ نے ہم دونوں کی پرورش میں اٹھائے، اور ہمارے لیے آپ سے اچھی ماں پوری دنیا میں کوئی اور نہ ہوگی۔ روشی بہتے آنسوؤں کے ساتھ خود سے کہہ رہی تھی، جب ابیہ نے آہستہ سے اس کا بازو پکڑ کر اسے گاڑی کی طرف کیا۔ باہر گاڑی میں رافع ان دونوں کا منتظر بیٹھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے تک روشی متلاشی نظروں سے باپ کو ادھر ادھر ڈھونڈتی رہی۔ اس کو اس کا دکھ اپنے دل کے بہت قریب لگا تھا۔ گاڑی آہستہ سے چل پڑی تو روشی کی نگاہوں کو بھی جیسے قرار آ گیا۔ وہ سر جھکا کر مہندی لگی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی۔
تم جیولر سے زیور لو، ان کا گھنٹے بھر پہلے فون آیا تھا، سب کچھ تیار ہے، پیمنٹ میں صبح کر گیا تھا، تم سب چیک کر کے لو، میں ذرا پارلر روشی کا پتہ کر آؤں، اگر وہ تیار ہو گئی ہے تو اسے ساتھ ہی لے چلتے ہیں۔ رافع اسے جیولر کی شاپ کے آگے ہی اتار گیا، وہ گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ خنک ہوا کے خوشگوار جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ جیولر نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا تو اسے لگا خنک ہوا کا خوشگوار جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ جی، آپ کا زیور تو جا چکا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، جیولر نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا تو اسے لگا اس کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی ہے۔ یہ تمہارے لیے لش لش کرتے بے حد خوبصورت جڑاؤ کنگن جوڑی اور دوسرے مخملی کیس میں بہت خوبصورت مینے کے کام والا گلو بند سیٹ تھا۔ اس کا ڈیزائن اتنا خوبصورت اور منفرد سا تھا کہ شائستہ، جس نے ہمیشہ ڈائمنڈ جیولری پہ جان دی تھی، بے اختیار اس سیٹ کی نزاکت کو اپنی انگلی کی پوروں سے چھوئے بغیر نہ رہ سکی۔ خوبصورت ہے نا؟ آفتاب زبیری نے سیٹ کے لیے پسندیدگی شائستہ کی پرشوق نظروں میں پڑی تھی۔ بہت خوبصورت اور یونیک۔ اس نے آپ کے سیٹ کا وزن جانچنے کے لیے ہاتھوں میں لیا۔ تم سے زیادہ خوبصورت اور یونیک نہیں۔ جتنی قیمت تم اس وقت ڈال رہی ہو، ذرا میرے دل ناتواں سے پوچھو جس کی عالم وحشت میں یہ قیمت جیر رہا ہے۔ آفتاب زبیری نے بے خود سے انداز میں اس کے زانوؤں کے پاس نیم دراز ہوتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں اس کی آتشی آنچل چہرے سے ذرا سرکاتے ہوئے عاشقانہ انداز میں کہا تو شائستہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پکے عاشق لگ رہے ہو اس وقت۔ اب وہ دونوں کنگن دیکھ رہی تھی۔ ایک مگر عاشق بامراد، میری جان وصل شب ہے، اب یہ دوریاں کیسی؟ انہوں نے بے قابو ہوتے ہوئے اب اسے اپنی طرف کھینچنا چاہا۔ شائستہ نے کسمسا کر مزاحمت کی۔ ویسے ڈیر کچھ زیادہ نہیں ہوتے ہوئے عاشقانہ انداز میں کہا تو شائستہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پکے عاشق لگ رہے ہو اس وقت۔ اب وہ دونوں کنگن دیکھ رہی تھی۔ ایک مگر عاشق بامراد، میری جان وصل شب ہے، اب یہ دوریاں کیسی؟ انہوں نے بے قابو ہوتے ہوئے اب اسے اپنی طرف کھینچنا چاہا۔ شائستہ نے کسمسا کر مزاحمت کی۔ ویسے ڈیر کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ اب میری جان کم زیادہ کا سوال نہ کرو، ہمارے اس ملن کے انتظار میں ماہو سال کو وقت کے کتنے گوشوارے پر کرنے پڑے ہیں۔ حسرتوں کے مارے اس دل سے پوچھو۔ بے صبرا پن آفتاب زبیری کے انداز ہی سے نہیں، نگاہوں سے بھی چھلکا جا رہا تھا۔ میرا اشارہ اس تحفہ رونمائی کی طرف ہے۔ تم نے جیسا نقشہ اپنی کثر برسی اور بدحالی کا کھینچ رکھا تھا، میں تو اس یادگار موقع کے لیے تمہاری طرف سے ایک انگوٹھی کی توقع بھی نہیں کر رہی تھی۔ شائستہ زیادہ دیر تک اپنی حیرت چھپا نہ سکی۔ ہاتھوں میں تول کر وہ سیٹ اور کنگن کے وزن ان کی قیمت کا اندازہ لگا چکی تھی، اور آفتاب زبیری جیسے کنگال سے ایسے قیمتی زیورات کی اسے واقعی توقع نہیں تھی۔ کہیں نقب تو نہیں لگا آئے، اس نے بے ساختہ کہا تھا، اور ایک پل کو آفتاب زبیری کے نشے میں مفعور چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ ان کی کنچوں جیسی ہری نیلی منحوس آنکھیں جیسے ایک لمحے کو ساکت سی ہو گئی ہیں۔ نقب تو میری جان تم نے میرے دل پر لگائی ہے۔ میں کنگال ضرور ہوں، مگر تم سے محبت نے مجھے مالو مال کر دیا ہے۔ وہ سرہن ٹالنے والے انداز میں بولے تھے۔ کم من آفو، یہ بیچاری محبت جو صرف کھنکتے لفظوں کا جادو ہے، یا احساس دلوانے آواز کسی ایک دلے کا مادی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کجا یہ مالو زار، وہ بھی پکی بزنس مین تھی، نقصان کا حساب کسی بزنس مین میں کتنا ہوتا ہے بخوبی جانتی تھی۔ یہ تو اب تم توہین کر رہی ہو میری محبت کی بھی، ہم جیسے محبت برے دلوں کی بھی، روٹھے ہوئے انداز میں بولے۔ اب میرا یہ مطلب بھی نہیں تھا، بس یہ ہے کہ اس وقت تم کسی بھی حقیقت کے بارے میں سننا نہیں چاہتے۔ میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہماری محبت ان تحفوں کے محتاج نہیں۔ معلوم نہیں تم کس طرح زیر بار ہوئے ہو، کیسے ان کا انتظام کر پائے ہو، حالانکہ تمہارا ملنا میرے لیے اپنی قسمت کا سب سے بڑا تحفہ تھا۔ مجھے اور کچھ چاہیے بھی نہیں تھا، تم جانتے ہو۔ اس نے اپنا زرتار آنچل سمیٹ کر پیچھے پڑے تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ آج شام 5 بجے دونوں کا نکاح شائستہ کے چند قریبی احباب کی موجودگی میں 5 اسٹار ہوٹل میں ہوا تھا۔ شائستہ شہر کے مہنگے ترین
پارلر سے تیار ہو کر اس سمے واقعی قیامت ڈھا رہی تھی۔ بلا شبہ اپنی عمر سے 10 سال کم نظر آ رہی تھی۔ اس نے شہر کی سب سے مہنگی اسٹائلش بوتیک سے مہنگا ترین برائڈل ڈریس پہنا تھا۔ آج اسے حقیقی معنوں میں لگ رہا تھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، اپنے محبوب سے جوانی کے اولین سالوں جیسی محبت اور محسوس ہو رہا تھا۔ اسی لیے تو اس خاص موقع کو یادگار بنانے کے لیے پیسہ پانی کی طرح اس نے بہایا تھا۔ اس کے دل کی خوشی اس کے چمکتے دمکتے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ کچھ ایسا ہی حال آفتاب زبیری کا بھی تھا۔ انہیں آج لگ رہا تھا کہ زندگی نے ان کی صحیح قیمت لگائی ہے، جس کے لیے وہ ایک زمانے تک ایڑیاں رگڑتے رہے۔ پچھلی زندگی اور پچھلی زندگی کے تمام کردار انہیں ایک بیکناک اور بدصورت خواب کا حصہ لگ رہے تھے، جن کو جھٹک کر اپنے دل و دماغ سے ان کی ہر سوچ کو خرچ کر انہوں نے اس خوبصورت نئی نکور زندگی کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت انہیں لگ رہا تھا کہ پوری کائنات میں وہ دونوں ہی بس ایک دوسرے کے اپنے ہیں، نہ ان کا کوئی ہے نہ وہ کسی کے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ اسی لیے آج تقدیر نے بالآخر انہیں ایک کر دیا۔ شائستہ، تم پھر میری توہین کر رہی ہو، انہوں نے رنجور لہجے میں کہا تو وہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارے آفو، تم تو بچوں کی طرح روٹھ جاتی ہو، میری بات کو دل پر لے رہے ہو، اور بھلا یہ حسین لمحے ان فضول باتوں میں گنوانے کے لیے ہیں؟ لو اپنے ہاتھوں سے پہنا دو۔ محبوب کے ہاتھوں سے پہنا زیور کیسا معتبر، کتنا عزیز تر ہو جاتا ہے۔ آج میں بھی تو یہ محسوس کروں۔ اس نے ایسے والہانہ انداز میں فرمائش کی کہ آفتاب زبیری کی حالت درگوں ہونے لگی۔ میری شائستہ، بے اختیار دھیرے سے بولے تو شائستہ کی پلکیں ان کے انداز پر آبوں آب بوجھل سی ہو کر جھک گئیں۔ آفتاب زبیری نے زمانے بھر کی ملائمت سمو کر اسے اتنے پیار سے کنگن پہنائے کہ وہ شائستہ کے دودھیا نرم گداز ہاتھوں پر پھسلتے چلے گئے کہ دل پر شکوک کے سارے تقاضے انگڑائیاں لے کر جاگ اٹھے۔ اور یہ تمہارے لیے، شائستہ نے بمشکل اپنے اتھل پتھل ہوتے جذبات پر قابو پا کر اپنے پرس سے ایک خاکی لفافہ نکال کر آگے کیا۔ یہ کیا ہے؟ لفافہ دیکھتے ہی آفتاب زبیری کا دل بلیوں اچھلا تھا۔ لفافے کا خاکی رنگ اپنے اندر چھپے کسی بیش قیمت خزانے کا پتہ دے رہا تھا۔ شہر سے باہر بہت خوبصورت فارم ہاؤس خریدا ہے میں نے تمہارے لیے، اور اس کے ساتھ ہی بڑا شاندار بنگلہ بھی۔ جب ہم شہر کی افراتفری اور روٹین بھری زندگی سے اکتا جایا کریں گے تو ریلیکس ہونے کے لیے ادھر چلے جایا کریں گے، کیا خیال ہے؟ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اب آفتاب زبیری کے مضبوط ہاتھوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے لفافہ کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ آج تو خوشی کے بند لفافے کو کھولنا ہے، آگے تو زندگی پڑی ہے ایسے خاکی لفافے کو کھولنے کے لیے۔ انہوں نے لفافہ پرے دھکیلتے ہوئے شائستہ کو اپنے قریب کیا۔ جو حکم یار ہوگا اب تو وہی عمر بھر ہوگا، وہ بے خود سے انداز میں بولے۔ بھابی، یہ آفتاب کدھر رہ گیا؟ رخصتی کو دیر ہو رہی ہے۔ مکرم صاحب بے تابی سے کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتے ہوئے سعدیہ بیگم کے پاس آئے۔ انہوں نے ماتھے سے نیچے ڈلکتے دوپٹے کو اور نیچے کر کے رخ پھیر لیا۔ یہ جملہ کوئی بھالے کی طرح انجانے میں مکرم صاحب نے ان کے دل پر چلایا تھا۔ ان کے منہ سے بے ساختہ سی سسکی نکلی تھی۔ صبح سے خود پر ضبط کا باندھ باندھتے اب ان کے حوصلے ڈھہے جا رہے تھے۔ کسی بھی پل آنسوؤں کا ریلا باندھ توڑ کر نکلنے والا تھا۔ وہ خود جلد سے جلد روشی کی رخ سے فارغ ہو کر کسی تنہا گوشے میں چھپ کر جی کا غبار نکالنا چاہ رہی تھی۔ انہوں نے بے حد سرخ ہوتی نظروں سے سامنے سے آتے رافع کو دیکھا۔ انکل جی، میرے خیال میں کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ اور وہ ان کے قریب آ کر رک گیا۔ انکل، اگر اس شخص کا انتظار نہ کیا جائے تو پلیز۔ وہ ارد گرد پھرتے لوگوں سے نظریں چراتا ہوا بہت مدھم آواز میں بولا تھا۔ کیسی شرمندگی، شرمساری کی تحریر اس کی سیاہ آنکھوں میں ہرکورے لے رہی تھی۔ سعدیہ بیگم کو اپنا مایوس پسماردہ دل اس سمے ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا مطلب؟ ان کے لہجے میں ایسا کچھ تھا چونکا دینے والا کہ مکرم صاحب چونکے تھے۔ رافع نے کچھ کہے بغیر ایک التجا بھری نظر ان پر ڈالی۔ رافع ٹھیک کہہ رہا ہے بھائی صاحب۔ سعدیہ بیگم بیٹے کی مدد کو آگے آئیں۔ کیسا لاپرواہ، غیر ذمہ دار اور بے حس شخص ہے۔ ارے اس موقع پر تو پتھر میں بھی جھونک لگ جاتی ہے۔ میں تو جیسے اس شخص کے بارے میں جانتا جا رہا ہوں، میرا تو جیسے ہر رشتے سے ایمان اٹھتا جا رہا ہے۔ کوئی باپ، کوئی شوہر، دوست، ایسے کسی بھی رشتے کے تناظر میں دیکھیں، یہ ایک شخص ہے۔
انہوں نے لب دبا کر موٹی سی گالی دی تھی۔ ایک نظر سامنے کھڑے دکھ اور حسرت کی تصویر بنے ماں بیٹے کو دیکھا تو وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئے۔ پتہ نہیں کیوں آفتاب زبیری کو بچپن سے جاننے کے باوجود نہ جانے کیوں ان کا دل اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی خوش گمانی پال لیتا تھا۔ انہوں نے اپنا سر جھٹکا اور سامنے بیٹھی عالیہ بیگم کی طرف بڑھ کے جو سجی سنوری بڑھیا سی بنی دلہن روشی کے پہلو میں بیٹھی پر شوق نظروں سے بیٹے اور بہو کے سجے سنورے روپ کو دل میں اتار رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں رخصتی کی رسم ہونے لگی۔ ڈارک میرون خوبصورت کامدانی لہنگے اور خوبصورت زیورات کے ساتھ بیا کا بازو تھمے اسٹیج سے اترتی روشی واقعہ پرستان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ سامنے کھڑے رافع اور سعدیہ بیگم نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ سعدیہ بیگم کے بے قرار دل نے دعاؤں کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی تھی۔ رافع کی نظریں روشی سے ہوتی ہوئی بیا پر آ کر تھم گئی تھی۔ سی گرین اور پرپل کلر کے کامدانی اسٹائلش سوٹ اس کے نازک وجود کو جیسے سانچے میں ڈال رہا تھا کہ چاہتے ہوئے بھی رافع اپنی نظروں کو ہٹا نہ سکا۔ اس کے چہرے کے اطراف جھولتی لٹیں جیسے اس کے دل بیتاب کو اپنے بھنور میں لپٹائے جا رہی تھی۔ تم کیا ہو بیا؟ کوئی میرے دل سے پوچھے۔ تمہارا یہ سادہ سا قاتل حسن ہر دیکھنے والی نظر پر جادو کر رہا ہے اور تمہارے آبدار موتی سا شفاف بے ریاض دل۔ بیا میں تمہیں کیسے خود سے جدا کروں گا؟ کیسے؟ اس کے ہوک برتے دل نے اس کی آنکھیں نم کر دی تھیں۔ کاش میرے بس میں ہوتا، میں اپنے اور تمہارے درمیان کھڑی ہر دیوار کو گرا دیتا، مگر میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ تم جیسا انمول موتی میرے جیسے بدقسمت انسان کی زندگی میں کسی غلطی سے تو آ سکتا ہے، مقدر کا تحریر کردہ نہیں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، تمہارے درمیان مستقل طور پر صرف ایک چیز آ سکتی ہے، جدائی۔ نہ میں تمہارے قابل ہوں نہ تم میرے لیے۔ تم کسی معجزے کی طرح میری زندگی میں آئی ہو اور اچھے پل کی طرح جلد ہی مجھ سے دور جانے والی ہو۔ اس جدائی میں اب کتنی دیر ہے؟ اس نے ایک سرد آ بھری۔ رافع آگے آؤ نا، اب باپ کی جگہ تم ہو، سعدیہ بیگم نے کہتے ہوئے بے اختیار اپنی کرافت دبائی تھی۔ اسی پل بیا نے رافع کی نظروں کی حدت کو محسوس کرتے ہوئے روشی کا بازو چھوڑ دیا تھا اور منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ رافع روشی کو ساتھ لگائے ہوئے گاڑی تک لے آیا۔ بھائی ابو نہیں آئے؟ ابو کہاں ہیں؟ وہ سسکیاں لیتے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھ کر بکھر سی گئی تھی۔ رافع اس کا سر تھپکنے لگا۔ اس کا دل روشی کے محرومی کو محسوس کر کے پھٹا جا رہا تھا۔ اسے خود پر قابو رکھنا تھا۔ پیچھے کھڑی سعدیہ بیگم کی حالت اس سے بھی بری تھی۔ ان کے آنسوؤں کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ وہ منہ کے آگے دوپٹے کا گولا رکھے اپنی ہچکیاں دبا رہی تھی۔ بابل دے ویڑے وچ پیچھے ڈیک پر کسی نے رخصتی کے گیت لگا دیے تھے۔ روشی کے منہ سے چیخ سی نکل گئی۔ مکرم صاحب نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ روشی میرا بیٹا، میں تمہارا ابو ہوں، کیوں دل چھوٹا کرتی ہو؟ تم اپنے گھر ہی جا رہی ہو، کسی غیر کے گھر نہیں۔ نہ رو میری بیٹی، ایسے کرو گی تو تمہاری دکھی ماں کے دکھ بڑھیں گے۔ خوشی خوشی ماں اور بھائی سے ملو۔ شاباش میری اچھی بیٹی۔ وہ سر تھپتے ہوئے اسے پیار کرنے لگے۔ سعدیہ بیگم آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ امی ابو کو اس وقت دو۔ امی میں اتنی بری بیٹی تو نہیں تھی۔ ماں کی گرم آغوش میں وہ پھر سے بکھرنے لگی۔ بس بھابھی، آج سے یہ ہماری بیٹی ہے۔ آپ نے تو آج ہماری بیٹی کو اور بھی رلا دیا۔ شوہر کے اشارہ کرنے پر عالیہ بیگم آگے بڑھی اور روشی کو ساتھ لگاتے ہوئے گاڑی میں بٹھانے لگی۔ کتنے بھاری اور بوجھل دلوں کے ساتھ وہ روشی کو رخصت کر کے گھر لوٹے تھے۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی بیا کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ وہ اس گھر کی چوکھٹ سے داخل ہوتے ہی روشی کا ہنستا مسکراتا سا چہرہ دیکھنے کی عادی تھی، اور آج دہلیز پر پہلا قدم رکھتے ہی اسے لگا یہ گھر بالکل خالی ہو گیا ہے۔ اسے اب جلد سے جلد یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اور یہ رافع کا وعدہ بھی تو تھا کہ روشی کی رخصتی کے فوراً بعد۔ اگلے قدم پر اسے رافع کا پیمان یاد آیا تو جیسے دوسرا قدم زمین میں گڑ سا گیا۔ چلے امی۔ رافع سعدیہ بیگم کو اپنے ساتھ سہارا دیتے ہوئے اندر لا رہا تھا۔ اس کی آواز پر وہ چونک کر مڑی تو سعدیہ بیگم نے بے اختیار بازو پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس گھر کی اصل بیٹی تو یہ ہے میری بیا، میرے گھر کی رونق۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے آج بخیر خوبی اس اہم ترین فرض سے سبکدوش ہوئی جسے ادا کرنے کے قابل میں شاید کسی طرح بھی نہ ہوتی اگر میرے رب کی رحمت میرے شامل حال نہ ہوتی۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ اس کا سر چومتے ہوئے تشکر بھرے انداز میں کہتے ہوئے پھر سے رونے لگی۔ امی پلیز آپ نہ روئیں،
آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی پلیز۔ رافع نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب رو رہی ہوں یہ تو روشی کی رخصتی کے خیال سے، کیسے بے قرار ہو کر رو رہی تھی باپ کو یاد کر کے، اور باپ ان کا ضبط دن کا بکھرنے لگا۔ امی پلیز آئندہ اس گھر میں کوئی اس شخص کا نام نہ لے۔ ساری زندگی آپ نے اسی ایک خوف سے لرزتی رہی کہ کہیں وہ آپ کو چھوڑ نہ دے۔ ایسا شخص جس نے آپ کی 25 سال کی ریاضت کو ایک سطر لکھ کر پامال کر دیا، وہ ایک آنسو ایک آہ کا بھی حقدار نہیں۔ آئندہ میں اس کے لیے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، نہ چہرے پر ملال۔ وہ غصے میں انہیں سختی سے تھام کر بولا، اب کس بات کا رونا بیٹا؟ روتی تو ساری زندگی اس بات پر رہی تھی کہ اپنے نامہ اعمال میں درج اس سیاہ بخت فیصلے کا اندراج بائیں ہاتھ میں لے کر کھڑی معافی نامے کا انتظار کرتی رہی۔ پتہ نہیں میرا گناہ اتنا سنگین تھا یا میرے معافی مانگنے کا انتظار۔ میرے اللہ نے فیصلہ سنانے میں 25 سال لگا دیے۔ آج تو میں روشی کے آنسوؤں کا، اس کی محرومی کا خیال کر کے رو رہی ہوں، جو سب کچھ جانتے بوجھتے باپ کا آخری دستِ شفقت پانے کے لیے اسی طرح بلکتی ہوئی گئی۔ میں تو اپنی بچی کی محرومی کے دکھ سے رو رہی ہوں۔ رافع، یہ آہ وہ جو تم سمجھ رہے ہو، وہ دھواں دار روتے ہوئے بولی، اور رافع سے اپنا کندھا چھڑا کر تیز قدموں سے اندر چلے گی۔ وہ روشی کے دکھ میں رو رہی تھی اور روشی رستہ بھر روتی ہی گئی۔ اسے کیا پتا کہ جس باپ کے گلے لگنے کی حسرت میں وہ روئے جا رہی، وہ خود اپنی سیج سجا کر خوشیوں اور نئی زندگی کے سحر میں گم۔ پل بھر بھی اسے یاد نہیں آیا تھا کہ آج اس کی بیٹی کی رخصتی ہے۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ آفتاب زبیری ریشمی براؤن سلیپنگ گاؤن کی ڈوریاں ڈھیلی کرتے ڈائننگ ہال میں نک سک سے تیار سجی سنوری شائستہ کو دیکھ کر بولے، آفس۔ وہ زرد رنگ کی کامدانی ساڑی کا ریشمی پلو چھوٹے سے اپنے کندھے پر جماتے ہوئے بولی، آفس۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ یار کیا غضب کرتی ہو؟ آج تمہاری شادی کو دوسرا دن ہے، جس دن لوگ ولیمہ کیا کرتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اور وہ اس کے نکھرے نکھرے روپ کو نظروں کے رستے دل میں اتار کر قدرے شوخی سے بولے، ولیمہ تو خیر سے تمہاری طرف سے ہوگا۔ کون سے ہوٹل میں بکنگ ہے صاحب؟ پتہ نہیں وہ جان بوجھ کر ایسی شوخ و طنزیہ بات کرتی تھی یا اس کا مذاق ہی اس طرح کا ہوتا تھا کہ سیدھا آفتاب زبیری کے دل میں کھول کا تھا۔ ایسی کیا بات ہے؟ تم نے منع نہ کیا ہوتا تو ایک لگژری نہ سے مناسب دعوت تو میری جیب سہ ہی سکتی تھی۔ وہ تھوڑا سا ناراض لہجے میں بولا تو شائستہ کو احساس ہوا، کاممان میں تو مذاق کر رہی تھی۔ شادی تو ایک مذہبی معاشرتی رسم ہوتی ہے جو ہونا ضروری سمجھی جاتی ہے، سرٹیفکیٹ فار لیگل ریلیشن، مگر ولیمہ ہم تو بوڑھا بڈھی کی دعوت مناتے کیا اچھے لگتے ہیں؟ اس لیے میں نے منع کیا تھا۔ کیا خیال ہے ناشتہ شروع کیا جائے؟ اس نے ملازمہ کو لوازمات سے سجی ٹرالی ڈائننگ ٹیبل پر لگاتے دیکھ کر گویا موضوع بدلا۔ آفتاب زبیری نے بددلی سے کہا، تمہاری واپسی کب تک ہوگی؟ صرف گھنٹہ بھر میں۔ وہ اورنج جوس کا گلاس آفتاب زبیری کے آگے رکھتے ہوئے بولی، تو میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، ادھر رہ کر کیا کروں گا؟ بور ہی ہوں گا۔ وہ جلدی سے بولو، اوہ نو، اتنا لمبا چوڑا ٹائم نہیں، صرف 1-2 ضروری کام ہیں تم صرف چینج کرو، اخبار پڑھو یا کوئی پروگرام دیکھ لو، نہیں تو تھوڑا ریسٹ کر لو، میں آ جاؤں گی اتنی دیر میں۔ تو میں کب سے جانا شروع کروں گا آفس؟ اب گھر میں تو پڑا نہیں رہ سکتا۔ آفتاب زبیری نے یوں کہا جیسے عمر بھر انہوں نے ایک دن بھی فراغت کا نہ گزارا ہو۔ پہلے ہم ہنی مون کے ورلڈ ٹور سے گھوم پھر آئیں، پھر اس کے بارے میں سوچیں گے۔ ابھی تو مائی ڈیئر یہ صرف رومانس تازہ کرنے کے اور انجوائے کرنے کے دن ہے، پھر تو کام کرنا ہوگا۔ اوکے، میں اب چلتی ہوں۔ وہ میٹھی نگاہ آفتاب زبیری کے چہرے پر ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم ناشتہ نہیں کرو گی؟ وہ جہازی سائز ناشتے کے لوازمات سے بھری ٹیبل پر ایک بھرپور نظر ڈالتے ہوئے قدرے حیرانگی سے بولے، نہیں، بریک فاسٹ میں صرف جوس لیتی ہوں، بعد میں چائے، کافی یا مختصر اسنیکس۔ تو یہ راز ہے تمہاری قیامت خیز فگر کا؟ آفتاب زبیری نے توصیفی نگاہ شائستہ کے سانچے میں ڈلے وجود پر ڈالی۔ اسی پل سعدیہ بیگم کا کمزور بے ٹھپ سراپا ان کی نگاہوں میں پھر گیا۔ شائستہ نے کندھے جھکائے اور ہاتھ سے بائیں کا اشارہ کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ملازم نے صاحب کے آگے انگلش اردو کا اخبار کا پلندہ لا کر رکھ دیا تو آفتاب زبیری کو راتوں رات تبدیل ہونے والے اسٹیٹس کا نئے سرے سے فخر بڑا احساس مغرور سا کر گیا۔ انہوں نے ملازم کے جاتے ہی اردو اخبار اٹھا لیا۔ خبریں تو وہی روزمرہ کی تھی، سیاسی اور جرائم سے بھری۔
آفتاب زبیری کی گنجوں جیسی بے چین نظریں اخبار کے نام کے نیچے لکھی تحریر پر جم سی گئی۔ آج 25 تاریخ ہے، کل 24 تھی۔ کل تو روشی کی شادی رخصتی تھی۔ کچھ کھو دینے کا، کچھ گم ہو جانے کا ناقابل بیان احساس نے سامنے پڑی ٹیبل پر لوازمات دھندلا دیے تھے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے جب سب کچھ مل جاتا ہے تو اندر کہیں کسی نہ کسی خسارے کا، کسی نقصان کا اندیشہ جاگ اٹھتا ہے، کچھ کھو جانے کا۔ اس سے پہلے کہ یہ احساس آفتاب زبیری کو اپنی لپٹ میں لیتا، انہوں نے اٹھ کر اخبار اور اس خیال کو پرے پھینک دیا اور خوشبو اڑاتے اشتیاق انگیز ناشتے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ ناشتے کے بعد چائے کے 2 گرما گرم کپ پی لینے کے بعد انگڑائی لیتے ہوئے آفتاب زبیری شائستہ کے دیے ہوئے اس خاکی لفافے کا خیال آ گیا۔ خوش قسمت کا لفافہ تو ان ماہر مشتاق ہاتھوں نے بخیر و خوبی کھول لیا۔ ذرا سی اس لفافے کو بھی کھولا جائے۔ وہ کمرے میں آتے ہوئے خود سے بولے، شہر سے باہر کئی ایکڑوں پر پھیلا فارم ہاؤس، فل فرش بنگلہ واقع آفتاب زبیری کے نام تھا۔ آفتاب زبیری نے آنکھیں مل مل کر اس خوبصورت تحریر کو دیکھا، پھر اس کے منٹ ہونے اور اپنی تقدیر کے مہربان ہونے کا یقین آتے ہی انہوں نے سفید کاغذ کی روشنائی کو کئی بار چوم لیا۔ لگتا ہے اس عمر میں آ کر فرشتوں سے کوئی چوک ہو گئی ہے، کسی اور کا مقدر آفتاب زبیری کے ساتھ عدل بدل ہو گیا تھا یا کچھ اور تھا۔ بڑا اور چھوٹا دل فریب ناقابل یقین سا تھا۔ کاغذ کو چہرے پر رکھے آفتاب زبیری میٹھی نیند کی بانوں میں جھول کے۔ اگلے روز روشی کا ولیمہ تھا۔ بیا رات کو سعدیہ بیگم کے کمرے میں ہی سوئی تھی۔ سعدیہ بیگم رات کو صرف گھنٹہ بھر ہی سوئی تھی، پتہ نہیں سوئی تھی یا روتی رہی تھی۔ اس کے بعد وہ وضو کر کے جائے نماز بچھا کر نوافل اور تسبیح مصروف ہوئی تو پتہ نہیں کب اٹھی۔ انہیں دیکھتے دیکھتے وہ سو گئی تھی۔ کمال حوصلہ ہے اس عورت کا، ہر نئی ٹھوکر پر، ہر نئی چوٹ پر اس سے سجدوں کی طوالت بڑھتی ہی جاتی۔ ہر مصیبت، خوشی، غم سب اللہ کی طرف سے ہی تو ہوتا ہے، اور ہم جیسے کمزور بندے تو خاص طور پر ہر مصیبت، دکھ اور پریشانی اللہ کی طرف سے اپنے لیے کوئی خاص مصیبت یا سزا سمجھتے ہیں اور ناراضی کے طور پر اس سے دور ہی ہوتے جاتے ہیں کہ کون سا اللہ ہماری سن رہا ہے، یا اتنی نمازوں اور سجدوں کے بعد کون سی خوشیاں اور نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، الٹا پکڑ میں آ رہے ہیں، اور یہ عورت ہر دکھ، ہر ایذا پر اور بھی اللہ کی طرف لپکتی ہے۔ بیا کو یاد آیا اس حادثے سے پہلے، شادی سے پہلے وہ 2 دن میں 2، 3 یا کبھی کبھی 5 نمازیں بھی ادا کر لیا کرتی تھی، اور اکثر گھر والے اس کی خوش بختی کو انہیں نمازوں کا انعام یا جزا گردانتے تھے۔ جیسے ہی اس پر اس رات کی آفت ٹوٹی، اس نے وہ 2-4 نمازیں ادا کرنا بھی چھوڑ دی۔ آج تک اس روش، اس ناراضی پر قائم تھی کہ اللہ نے کون سا اس کا خیال رکھا، جو وہ سجدے میں ماتھا رگڑتی پھرے، اور پھپھو وہ انہیں سجدے میں گرے ہوئے دیکھتے دیکھتے سو گئی، اور اگلے روز اس نے اس کے چہرے پر بلا کا اطمینان اور سکون دیکھا تھا۔ کہیں بھی گزرے ان کی سخت آزمائش اور سجدے میں بہائے گئے آنسوؤں کا نشان تک نہیں تھا، یا شاید رافع کی رات کی باتوں کا اثر تھا جو ایک بار بھی ان کے چہرے پر دکھ یا زبان پر آفتاب زبیری کا نام تو کیا ذکر تک نہ آیا۔ امی ابو نہیں آئے۔ وہ ولیمے کے لیے پہنچے تو سعدیہ بیگم کے گلے لگتے ہی گولڈن کلر کے خوبصورت بنارسی شرارے میں ملبوس روشی نے پوچھا، میری بیٹی تو آج کسی اور ہی دیس کی شہزادی لگ رہی ہے۔ سعدیہ بیگم نے اس کا سوال ٹالتے ہوئے ماتھا چوما اور کہا، واقعی روشی کے چہرے کی رنائی کل سے بھی زیادہ نظروں کو خیرہ کر رہی تھی۔ کن آنکھوں سے بار بار دیکھتے محتشم کی وجاہت کل سے بھی زیادہ شاندار لگ رہی تھی۔ بیا کو ایک دم سے اپنا ولیمہ یاد آ گیا۔ صحن میں لگی اسٹیل کی کرسیاں اور ان پر بیٹھے چند محلے دار، جن کی کلاس کا ان کے اٹھنے بیٹھنے سے نہ صرف بلکہ لباس سے بھی اندازہ ہو رہا تھا، بلکہ چھوچھورے انداز سے بھی۔ رافع، اس نے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ کیسی بد نصیب دلہن تھی جس کی طرف اس کے دلہا نے شادی کے دن نہ ولیمے کے دن نظر اٹھا کر دیکھا، اور یہ بد نصیبی دنوں سے پھیل کر اتنے مہینوں پر محیط ہو گئی تھی کہ اس کی انگلی کی تمام پورے۔ بیا میرے پاس آؤ نا، روشی نے آہستگی سے اسے پکارا تھا اور بہت دور سے واپس آئی تھی۔ کھوئی کھوئی نظروں سے روشی کے کھلے کھلے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا۔ آؤ بیٹی، آؤ بیا بیٹی، روشی بلا رہی ہے۔ عالیہ نے بڑی اپنائی سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے روشی کے پاس لا کر بٹھا دیا۔ رافع محتشم کی کسی بات پر ہنس رہا تھا اور روشی جھکی
लरज़ीदा पलकों के साथ राफा को कुछ कह रही थी। सादिया बेगम इन तीनों के पास बैठी थी। आलिया बेगम और मकरम साहब भी इनके पास ही खड़े थे। सब लोग हंसते मुस्कुराते एक दूसरे में मगन थे। इसे लगा वो बड़े मेले में बिल्कुल अकेली है, सबके दरमियान में मौजूद होते हुए भी तन्हा। लगता था ये तन्हाई अकेलेपन का खुरदरू एहसास लंबी लंबी झाड़ियों की तरह इसकी हर तरफ उग आया है। इन झाड़ियों में सिर्फ वीरानी और वहशत है, कहीं कोई मुस्कुराहट या प्यार भरी सरगोशी नहीं। इन झाड़ियों को काट देने वाले एक मोहब्बत भरा एहसास ज़ाते राह नहीं, पता नहीं कैसा दुख देने वाला खुद अजीती का एहसास था कि इस खुशियों बड़ी आवाज़ से महफिल में सजी बैठे बैठे इसकी आंखें भर आईं। ये मुझे मौसम ने दिया है। रोशी ने सोने की चूड़ियों वाला हाथ इसके आगे किया, जिससे सबसे आगे खूबसूरत नाजुक सा गोल्ड का ब्रेसलेट था, जिसमें नन्हे नन्हे हीरे जड़े हुए थे। बिया की नज़रें इन हीरों की जगमगाहट पर थी और समाते रोशी के खनकते शर्म की लहजे पर, जैसे वो साकत सी हो गई। हर इंसान की अपनी अपनी किस्मत होती है और मैं यकीनन हादसों में से नहीं। अगर ऐसा होता तो भी मैं रोशी से कभी जेलस नहीं हो सकती। इसने एक गहरा सांस लेकर आंखों के काजल को फैलाती नमी को अंदर उतारा। बहुत खूबसूरत है, यू आर वेरी लकी रोशी। इसने बेख्तियार रोशी का नरमो गदाज खूबसूरत खुशबूदार हनाई हाथ अपने हाथ में लेकर खुश दिली से कहा। बड़ी दिल गुदास सी सोगवार मुस्कुराहट इसके लबों पर सरसराई थी। इसी पर राफा से इसकी नज़रें मिली। वो पता नहीं कब से इसे देख रहा था। अब इन नज़रों को मुझसे क्या चाहिए और कितनी हसरत है ने मुझे मजलूम तरीन दर्जे पर देखने की। इसने झंझला कर रोशी का हाथ छोड़कर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। बेशक मोहतशम भी आपके साथ जाता भाभीजान, और ये रस्म भी है, मकलावे की रस्म। मैं दुल्हा दुल्हन के साथ ही जाता, मगर इधर एक तो ऐसे ज़रूरी काम है जो इसे कल दिन भर में निपटाने हैं। मेरे साथ ये कल शाम को आ जाएगा। और आपके पास भी रोशी मेहमान है। परसों रात की हमारी टिकटें कंफर्म है। आप जी बात कर अपनी बेटी से बातें कर लीजिएगा, फिर जो भी सही कुछ दूरी तो आ ही जाएगी। वापसी पर रोशी को इनके साथ भेजते हुए मकरम साहब ने मोहतशम के ना जाने के बारे में वजाहत देते हुए कहा, जैसे आपकी खुशी भाई साहब, माँ बेटी के बीच दूरी तो इसी लम्हे से आ खड़ी होती है जब माँ बेटी को ब्याहने का सोचती है। पर आपकी मोहब्बत देखती हूँ तो मुझे लगता है रोशी ब्याह कर भी अपने ही घर गई है। सादिया बेगम ने आजिज़ी से कहा तो मकरम साहब सर हिलाकर गोया इनकी तायीद की। बिल्कुल दुरुस्त का भाभीजान, रोशी अपने ही घर में आई है। इनकी गुफ्तगू से उतारकर बिया एक तरफ खड़ी हो गई। इसे लग रहा था आज इस पर कंतूतियत का शदीद दौरा पड़ने वाला है। रोशी के लिए सबकी हफ्ते लगावटें देखकर इसके मन का प्याला जैसे भरा जा रहा था। वापसी के सफ़र में भी वो तीनों ही आपस में खुशबाश बातों में मगन थे और बिया जैसे गाड़ी में मौजूद होकर भी नहीं थी। इससे याद आया फुप्पो ने मम्मी को, चची जान को भी शादी का कार्ड भेजा था, मगर दोनों तरफ से कोई नहीं आया था। हाँ, इसे याद आया था जब बारात आई थी, इस वक्त लोगों की भीड़ में इसे कहीं वलीद का चेहरा नज़र आया था, वो भी चंद लम्हों को। इसने बाद में इसे कहीं नहीं देखा। अगर मम्मी को मेरा ज़रा भी ख्याल होता, मिलने की थोड़ी सी भी तड़प होती, तो वो ज़रूर बहाने से आती कि एक बार मैं बिया को देख लूँ। इसके मन का प्याला छलक ही पड़ा। वो जोविया को भेज देती वलीद के साथ या हारिस को, और वलीद ने खुद को कौन सा मिलने की कोशिश की इनसे। वो तो इन लोगों ने तो जैसे मुझसे जान छड़ाई, अब मेरा चेहरा ना देखने की कसम खाई, और मैं पागलों की तरह इनके बारे में सोच कर खुद को हलकान किए जा रही हूँ। आखिर में इन सब को भूल क्यों नहीं जाती। इसने बहुत सख्ती से अपनी आंखें रगड़ी। राफा ने किसी बात पर हल्का सा कहका लगाया था। बिया को इसके कहके पर और भी रोना आ गया। कौन है मेरा? कोई भी नहीं। ये पत्थर दिल इंसान जो माँ बहन के दुख पर तो अफसरदा होने लगता, और मैं जो इतने महीनों से बहुत हो गया। मैं कौन सारों के बारे में सोच कर अपनी जान को गुन लगाती रहूं। होगी रोशी की रुखसी भी अब मुझे भी इनसे, पर अब इधर से किधर जाऊंगी, किसके बल बोते पर? अपने हाथ पैर तो मैंने खुद ही काट डाले हैं। किस्मत की खोटी निकली हूँ। इतनी ही बेवकूफ़ भी दूसरों की खातिर अपना सब कुछ लुटा बैठी। अब रहो यूं ही हाथ मलती, इस पत्थर के साथ सर फोड़ती। कोई अंदर से इसे लताड़ रहा था। गाड़ी घर के आगे रुक चुकी थी। बिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो मुर्दा कदमों से कमरे की तरफ जा रही थी।
جب گاڑی لاک کر کے پیچھے سے آتے رافع نے ہولے سے اس سے کہا۔ روشی اور پھپھو کمرے میں جا چکی تھی، اس کے قدم لمحہ بھر کو ساکت ہوئے۔ مجھے بھی آپ سے کچھ کہنا ہے، آپ کا وعدہ یاد دلانا ہے، امید ہے بھولے نہیں ہوں گے، اگر بھول بھی چکے ہوں تو رات بھر یاد کر لیجیے گا۔ روشی کی رخصتی ہو چکی ہے جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ منہ موڑے دیوار کی طرف منہ کیے بولی۔ رافع کے جواب کا انتظار کیے بغیر تیز قدموں سے چلتی اندر چلی گئی۔ کاش میں تم سے وہ کہہ سکتا جو کہنا چاہتا ہوں، تمہاری طرح دو ٹوک انداز میں، اور کچھ نہیں تو تمہاری حسین روپ کی تعریف میں دو جملے ہی کہہ سکتا کہ میں اب کسی طور بھی اپنا وعدہ نبھانے کے قابل نہیں رہا۔ تمہارے روپ کے جادو نے میرے سارے ارادے ملیہ میٹ کر دیے ہیں، سارے گلے شکوے دھو ڈالے ہیں، مگر یہ سب میں کہہ بھی ڈالوں تو تم یقین نہیں کرو گی، اور مجھ جیسا کم مایہ انسان زمانے بھر کی قسمیں بھی کھا لے تو تم بھی یقین نہیں کرو گی کہ ہمارے درمیان اعتبار یا یقین کا رشتہ تو ہے ہی نہیں، تو پھر تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ یہ سچ ہے کہ روشی کی رخصتی نے میرے کندھے ہلکے کر دیے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھ سا بہادر انسان کوئی ہے ہی نہیں، میں ہر مشکل کا مقابلہ پوری جوان مردی سے کر سکتا ہوں، مگر اسی سکون کے ساتھ اسی اضطراب نے بھی دل میں ڈیرے ڈال لیے ہیں جو تمہارے اور میرے اس کچے دھاگے سے رشتے کے بیچ ہے۔ رات بھر بھی جو سوچنے کا کہہ گئی ہو کیا خود بھی سوچو گی بیا؟ وہ شکستہ سے قدموں سے آگے بڑھا، ادھ کھلی کھڑکی سے بیا اسے بیڈ پر بیٹھی کسی سوچ میں گم نظر آئی، اس کا خوبصورت چہرہ کتنا پرملال لگ رہا تھا۔ کاش بیا میرے بس میں ہوتا، میں تمہارے دکھ کی ہر کچی چن لیتا، مگر سب کچھ انسان محض چاہنے پر تو نہیں کر سکتا۔ اس نے سر جھٹکا اور قدم موڑ لیے۔ روشی اسے آوازیں دے رہی تھی اور اندر بیٹھی ابیہ سوچ رہی تھی کہ جو کچھ وہ رافع سے کہہ آئی ہے وہ اس کے جواب میں کچھ بھی کہنے اس کے پیچھے ضرور اندر آئے گا، اور کچھ نہیں تو وہ خود بھی تو کچھ کہنا چاہتا تھا۔ وہ کتنی دیر منتظر بیٹھی رہی، اسی وقت کمرے کے باہر قدموں کی ہلکی سی آہٹ ہو، اسے یقین تھا رافع ابھی باہر ہی ہے۔ اگر وہ کہے گا مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، جب تم کہو میں تمہیں آزاد کر دوں گا تو پھر میں اس سے چند دنوں کی مہلت مانگ لوں گی، اگرچہ چند دنوں میں بھی میں کچھ نہیں کر سکتی، پھر بھی شاید وہ سمجھ جائے میری مجبوری۔ وہ کتنی دیر بے حسی بیٹھی رہی، پھر باہر سے کسی کے قدموں کے پلٹ جانے کی آہٹ ہوئی تو وہ وہیں بیڈ پر گر کر بے اختیار سی ہو کر رونے لگی۔ اسے آج اپنے لیے ہر کھلا دروازہ بند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ یہ سب نتیجہ میری حماقتوں کا ہے، پہلے دن سے لے کر آج تک نہ میں منحوس بارش سے خائف ہو کر روشی کے ساتھ آ بھی گئی تو ممی کے سامنے، تایا جی کے سامنے ڈٹ جاتی، یہ رشتہ جڑنے ہی نہ دیتی، بھلے ساری زندگی شادی نہ کرتی۔ پھر ادھر میں نے کیا کیا، برسات کی مکھی کی طرح اس ڈر سے چپک کر رہ گئی، اپنے ہونے کا کسی کو احساس تک نہ ہونے دیا، ایسی عارضہ ہو کر رہ گئی جو قدموں کی مضبوطی تھی جس پر میں قدم اٹھا سکتی تھی۔ اس ڈرامے باز آفتاب زبیری کے ڈرامے کے آگے جذباتی پن میں آ کر ایک احمقانہ قدم اٹھا گئی۔ پھر مجھ جیسی احمق اور بے وقوف نے اس سے بھی سبق نہیں سیکھا، اور ایک پھر جذباتی فیصلہ۔ جو کچھ اب بیٹھ کر یوں اشک بہانے سے کیا فائدہ ابیہ بی بی، جو کچھ ہوا ہے ہو رہا ہے، درست کہا کسی نے، انسان کو وہی کچھ چاہیے جیسے وہ اعمال کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور میری کوشش صرف اور صرف خود کو برباد کرنے کے لیے تھی اور کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے لوگ بعد میں بیٹھ کر صرف آنسو بہاتے ہیں، صرف آنسو۔ وہ خود پر برستی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور اسی لمحے خود سے ساری دنیا سے مایوس ہو چکی تھی۔ آخر ابو کہاں چلے گئے، آپ بتاتے کیوں نہیں؟ امی سے پوچھتی ہوں تو وہ ادھر ادھر کر جاتی ہیں، اور وہ اگلی صبح بہت دیر سے اٹھی تھی کہ کمرے کے باہر ہی اس کے قدم رک گئے۔ روشی اور رافع کی باتیں کی آوازیں آ رہی تھی۔ روشی آج کے بعد تم امی سے یہ سوال کبھی نہیں کرو گی، اور نہ اس شخص کا نام زبان پر کبھی لاؤ گی، نہ اس کے بارے میں کبھی سوچو گی۔ وہ شخص ہمیں صرف اس دنیا میں لانے کا ذمہ دار تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کا نام ہمارے ناموں کے ساتھ اسے گالی ہی سمجھنا، وہ ہمارے لیے، ہماری ماں کے لیے ایک گالی ہی بن گیا ہے۔ تمہاری برات کی صبح وہ امی کو طلاق کا تحفہ دے کر ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بخش گیا۔ اس عمر میں اس نے ہماری ماں کو جو داغ لگایا، اس کی ذلت اپنی جگہ، مگر یہ سوچو جو ہماری ماں کو عمر بھر کی ذلت سے نجات مل گئی،
تو یہ دکھ زیادہ کڑوا نہیں لگے گا، اور جتنا رونا ہے رو لو، مگر یہ آنسو صرف ماں کے دکھ پر ہونے چاہیے۔ ایک آنسو بھی اس ذلیل شخص کے لیے گرا تو سمجھ لینا تم نے اپنی ماں کے دودھ سے خیانت کی، اور میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ آئندہ اس منحوس کا نام لے کر امی کو پریشان نہ کرنا، اور نہ ان کے سامنے آنسو بہا کر انہیں شرمندہ کرنے کی کوشش کرنا۔ وہ تیز سے بولتا باہر آ رہا تھا۔ ابیہا وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں تمہیں پہلے کبھی نظر آئی ہوں رافع احمد جو آج آتی ہے، اس نے پسمردہ انداز میں سوچا اور الٹے قدموں اندر چلی گئی۔ روشی روئے روئے چہرے کے ساتھ سارا دن اس سے چھپتی رہی، یا اسے لگا وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ ماں کے پاس بھی کم ہی بیٹھی تھی۔ شام کو اس کے سسرال والوں نے آنا تھا اور اگلے روز اس کی روانگی تھی۔ روشی چلی جائے گی ہمیشہ کے لیے، یہ سوچ ہی اسے اتنی عجیب لگ رہی تھی۔ ابیہا امی کہہ رہی ہیں تم اپنے لیے کوئی کپڑے نکال لو شام کے لیے، پریس کر کے رکھ دوں میں۔ وہ اسی طرح چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب روشی اس کے پاس آ کر پہلے والے انداز میں بولی تو بیا نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں مکلاوا تو تمہارا ہے، کپڑے میں نکالوں؟ اس کی ہنسی میں جیسے آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ بیا تم سارا دن کمرے میں کیوں رہی اور اتنی چپ کیوں ہو؟ رات سے میں آئی ہوں تو میرے پاس بھی نہیں آئی، مجھ سے بات بھی نہیں کی، مجھ سے کوئی ناراضی ہے کیا؟ وہ بالکل پہلے والے انداز میں اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اپنائیت سے بولی تو بیا کی آنکھیں بھر آئیں۔ آج کتنے دنوں بعد کوئی ایسے اس سے بولا تھا۔ نہیں میں کیوں ناراض ہوں گی تم سے، اور پہلے بھی تم ہی آتی تھی، مجھے اتنی باتیں کہاں آتی ہیں؟ کہتے کہتے خود ہی اس نے اپنی آنکھیں صاف کر لیں۔ بیا انسان کو زندگی سے اتنے گلے ہوتے ہیں کہ اگر وہ نارمل حالت میں بھی رہے، اور تمہاری تو بہت ہمت ہے کہ تم عرش سے فرش پر آ کر بھی اتنی بہادری سے۔ پلیز روشی میرے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کرو، پلیز مجھے ڈسکس کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ اگر اپنے متعلق کوئی بات کرنا ہے تو کرو۔ نہیں بیا میں تمہیں ڈسکس تو نہیں کرنا چاہ رہی تھی، خدا نہ خواستہ تم کوئی ٹاپک تو نہیں۔ ایک خلش سی ہے میرے دل میں، جب سے تم اس گھر میں ان حالات میں آئی ہو کئی بار دل چاہا تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں، مگر ہر بار بزدلی آڑے آ گئی۔ بیا آج تم یہاں اس گھر میں میری اس فضول خواہش کے نتیجے میں آئی جو اس بارش والے دن میں نے کی تھی۔ مجھے اس کے لیے معاف کر دو، میں بہت گلٹی فیل کرتی ہوں۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، مجھے پتہ نہیں تھا میری ایک معصوم سی خواہش تمہاری زندگی میں کیا طوفان برپا کر دے گی۔ آئی ایم سوری بیا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر رونے لگی تو بیا کو بہت عجیب سا لگا۔ ایک حادثہ، ایک ثانیہ جس کو سہتے برداشت کرتے اس کی روح تک چھلنی ہو چکی تھی، اس کے لیے کوئی اتنے مہینوں بعد معافی مانگے۔ وہ خاموش بیٹھی سے دیکھتی رہی۔ پلیز بیا کچھ تو کہو، میں اس بوجھ کا بھاری پتھر اپنے سینے پر لے کر کیسے جاؤں گی؟ وہ اس کے ہاتھ دبا کر منت بھرے لہجے میں بولی تو ہر ایک کو اپنے سینے کے بوجھ کی فکر ہے۔ ممی کو اپنے بوجھ کی فکر تھی، پھپھو کو اپنے بوجھ کی، رافع کو اپنے بوجھ کی، اور ہاں یاد آیا زریاب کو ایک فرمانبردار بیٹا ہونے کے ناطے اپنے بوجھ کی۔ اور جیسے ساروں نے اپنا بوجھ اتار کر میری گردن پر لاد دی، ایک بار بھی میرے بوجھ کے بارے میں نہیں سوچا۔ اس نے سوچا جو ہو گیا سو ہو گیا، روشی گیا وقت پلٹ نہیں سکتا، اگر ایسا ہو سکتا تو تمہیں یہ الفاظ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ روشی کے دوبارہ کہنے پر وہ ٹھنڈے لہجے میں بولی مگر یہ معافی تو معافی نہ ہوئی بیا، اس طرح تو میرے اندر اور بھی گھٹن ہو رہی ہے کہ تمہاری زندگی کے ہر منظر کی ذمہ دار میں ہوں۔ وہ بے چینی سے بولی روشی تمہارا قصور نہیں، تم قسمت کا اعلیٰ کار تھی، تم نہ اس دن مجھے لے کر آتی تو شاید قسمت خود مجھے اٹھا کر ادھر پھینک جاتی، ہم ان بھیدوں کو نہیں جان سکتے۔ تمہارا رونا فضول ہے، اٹھو شام کے لیے کپڑے نکال لو، میں پریس کر دیتی ہوں، اور پھپھو کے بھی لے آؤ، چائے پیو گی تم؟ میں بنانے جا رہی ہوں۔ وہ اس وقت روشی کے سامنے سے ہٹ جانا چاہتی تھی۔ وہ بار بار جس واقعے کو دہرا رہی تھی وہ رات بھر سے خود اسے دہراتے تھک چکی تھی، اس لیے اٹھ کر چلی آئی۔ پھر شام کو مہمانوں کے آ جانے تک ان کے درمیان دوبارہ کوئی بات نہ ہو سکی۔ رات کے کھانے کے بعد ان لوگوں کی واپسی تھی۔ روشی ادھر ادھر چھپ کر آتے جاتی آنسو بہا رہی تھی۔ اب پتہ نہیں اس میں سے کتنے آنسو ماں کے دکھ کے تھے، کتنے باپ کی گالی نما یاد کے تھے، کتنے اس گھر سے جدائی کے، کتنے آنے والی زندگی سے متعلق خدشوں سے، اور ان میں سے ایک آج بیا سے متعلق اس گلٹ کے۔ اس نے دوبارہ روشی سے نہیں پوچھا۔
रोशी जाते हुए माँ से मिलकर बहुत रोई। बस करो रोशी, खुशियों के मौक़ों पर इतने आंसू बहाना बदशगुनी होता है। इसकी सास ने आगे बढ़कर मुदाखलत की तो इनके जुमले पर सादिया बेगम ने रोशी को खुद से अलग करके इसका और अपना चेहरा साफ कर डाला। खुदा ना करे मेरी ज़िंदगी के ज़रा सा साया भी इस पर पड़े। आलिया बेग पे जुमले से खाइफ होकर उन्होंने दिल में दुआ की। रोशी बरामदे में खड़ी बिया के पास आ गई। बिया, मैं एक बार फिर तुमसे वही सवाल करूँगी, तुम मुझे माफ़ कर दो, इसके गले लगी कह रही थी। बिया, मैं एक बार फिर तुमसे वही सवाल करूँगी कि तुम मुझे माफ़ कर दो। रोशी, ऐसी बात ना करो, चलो तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैंने तुम्हें माफ़ किया सच्चे दिल से। यूँ भी मैंने तुम्हें सुबह ही बता दिया था, तुम्हारा इसमें क्या कसूर था। अब रो नहीं, खुश खुश जाओ। वो एक बार फिर वही कुछ कह गई जो वो कहना चाहती थी। थैंक यू बिया, तुम बहुत अच्छी हो। मैं अक्सर सोचती थी अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी बिया को सूरत दी है, मगर इसका दिल इसकी सूरत से ज़्यादा प्यारा है। बिया, तुम बहुत जल्द एक बहुत अच्छी शानदार खुशगवार ज़िंदगी गुजारोगी, इसे दुआ तो समझना मगर पेशगोई ज़्यादा। और अक्सर ऐसा होता है जो हमारी ज़िंदगी में आगे चलकर होना हो, अल्लाह वो अल्फाज बंदों के मुंह से निकलवा देता है। ये पेशगोई वाले अल्फाज मैंने सोच रखे थे, ना मेरा कहने का इरादा था, बेख्तियार मेरे दिल से निकले। अब मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह इन्हें जल्द अज जल्द सच बना डालो। मेरी बिया मुझे खुशखबरी के बारे में बताए। रोशी, बिया ने इसे घूरा। बिया, जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें बहुत खूबसूरत प्यारा सा दिल दिया है, इसी तरह मेरे भाई का दिल भी लाखों में एक बनाया है। अभी तुम दोनों के तल्लकात के बीच वो दीवार नहीं गिरी। जिस दिन ये हो गया तो तुम्हें पता चलेगा इस छोटे से घर की खस्ता हाल दरो दीवार में पलने वाले इस शख्स का दिल कितना वसी और मुलायम है। यकीन करो बिया, तुम बहुत जल्द दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़कियों में शुमार करोगी, जिन्हें ऐसा मोहब्बत करने वाला अच्छा इंसान मिला। मेरी इस पेशगोई को ना समझना मेरा यकीन जानना, और वैसा अगर तुम दोनों की तकदीर में ना भी दर्ज हो, मेरी और मेरी अम्मी की दुआएं से तहरीर करवा के छोड़ेंगी, ये भी मेरा यकीन है। वो इतने जज्ब और जज्बे से बोल रही थी जैसे ये सब कुछ अभी दर्ज करवा कर यहाँ से पलटेगी। इसकी बातों पर बिया को हंसी सी आ गई। तुम यूँ करना, मोहतशम भाई से कहकर वहाँ एक तोता रखवा लेना और लोगों की फाल निकाला करना, तुम्हें अच्छी मसरूफियत मिल जाएगी और लोगों को एक नचूमी। बिया ने हल्की सी चपत इसके कंधे पर लगाई। अब चलो, तुम्हारी सास तुम्हें घूर रही है कि ये क्या भाभी को पट्टियाँ पढ़ा रही हैं। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता बातों के दौरान बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। अगर वो मुझे घूर रही हैं तो फिर ये समझ रही होगी कि मेरी तजर्बाकार भाभी मुझे पट्टियाँ पढ़ा रही हैं। रोशी शरारत से बोली तो बिया की हंसी निकल गई। बिया, एक बात पूछूं? वो चलते चलते रुक गई। अब क्या रह गया है? सब लोग बाहर पहुंच चुके थे, बल्कि अब राफा और मोहतशम दोनों इनकी तरफ देख रहे थे। मुझे नहीं पता तुम्हारे और भाई के बीच तल्लुकात किस स्टेज पर चल रहे हैं। मुझे लगता है किसी नाजुक मोड़ पर हैं। अगर ऐसा है तो भैया मेरी बातें जहन में रखना। मेरे भाई जैसा अनमोल इंसान हर लड़की की किस्मत में नहीं होता, मगर ये भी सच है कि तुम्हारे जैसी आला ज़रफ़ मोहब्बत करने वाली लड़की मिलना भी मेरे भाई की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। इसके बावजूद अगर तुम दोनों एक दूसरे को ना समझते हुए कोई इंतहाई कदम उठाने लगो तो सिर्फ़ एक काम करना, अपनी अना को कुछ देर के लिए पशे पुश डालकर अम्मी से मशवरा कर लेना। मेरी माँ ने ज़िंदगी का एक मुश्किल तरीन दौर जो गुजारना हर औरत के बस में नहीं होता, उन्होंने बड़े सहल तरीके से गुजारा। इनसे एक बार अपनी मुश्किल कहकर मशवरा ज़रूर मांगना। यकीन करो तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। वो राफा भाई की माँ बाद में बनेगी, पहले तुम्हारी। वादा करोगी ऐसे? रोशी बेसब्रेपन से बोली। रोशी, आ जाओ आप। राफा ने इसकी इतनी लंबी मीटिंग से उकता कर आवाज़ लगाई। रोशी, ऐसे कामों में वादे नहीं लिए जाते। मशवरा तो तुमने दे दिया है, मैंने सुन लिया। अब किस्मत में क्या लिखा है ना तुम जानती हो ना मैं, इसलिए उल्टे सीधे वादे करने का कोई फ़ायदा नहीं। और अब चलो तुम खुशी खुशी बस अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचो। विश यू बेस्ट ऑफ लक, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वो इसका हाथ पकड़कर इसे दरवाजे तक ले आई। अलविदा मनाका करके वो माँ और भाई के मिलने के बाद आंखों में आंसू लिए गाड़ी में बैठ गई। मोहतशम फ्रंट सीट पर था, आगे पीछे दोनों गाड़ियाँ रवाना हो गई। रोशी और मोहतशम की जोड़ी कितनी शानदार है, वह सोचते हुए राफा और पुप्पो के अंदर
پلٹنے سے پہلے ہی اندر چلے گئی۔ بیوقوف لڑکی اب انہونی باتوں کے وعدے لیے جا رہی تھی۔ نازک موڑ۔ میں تو پہلے دن سے اس رشتے کے نازک موڑ پر کھڑی ہوں۔ مضبوط سرا تو ایک بار بھی میرے ہاتھ میں نہیں آیا، تو پھر کیسی خوشگوانی، کیسی دعائیں اور کیسا یقین۔ روشی کے بغیر یہ گھر تو مجھے کاٹ کھائے گا۔ کمروں کی ویرانی سے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی اسے محسوس ہو رہی تھی۔ اندر کمرے میں فون کی گھنٹی بج رہی تھی، شاید کافی دیر سے باہر کے شور میں کسی نے سنی نہیں تھی۔ رافع اور پھپھو ابھی تک دروازے پر کھڑے نہ جانے کون سی باتیں کر رہے تھے۔ اس نے چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد فون اٹھا لیا۔ ہیلو ہیلو، کون؟ دوسری طرف ولید کی بے قرار سی آواز تھی۔ اس کا دل نئے سرے سے امٹ آیا۔ یہ آخر چاہتے کیا ہیں؟ وہ اسے دو چار کھری کھری سنانا چاہتی تھی، مگر اس سے بھی زیادہ اس کا دل تھا کہ ریسیور پٹک دے۔ ہیلو رافع، کون ہے بھئی، بولو نا۔ اس کی چپ پر وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ تم کہیں بیا تم تو نہیں ہو؟ اس نے بولنے کے لب واہ کیے تھے کہ وہ تیزی سے بول پڑا۔ بیا ہو نا تم؟ آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ کیوں بار بار میرے مردہ جسم سے سوئیاں نکالتے ہو؟ نہ مجھے جینے دیتے ہو نہ مرنے۔ میری موت کا تماشا تمہیں مزہ دے رہا ہے؟ ولید انصاری، ڈرو خدا کے قہر سے۔ اگر تم سب کو ایسی چمکتی دمکتی قسمتیں دی ہیں تو اس نے میرے بخت میں بھی کچھ لکھ رکھا ہوگا۔ اگر نہیں تو خدا کے لیے ایک رحم مجھ پر کرو، میری موت کی دعا کرو، ہمیشہ کی موت۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو مجھے میرے خال۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ جملہ پورا کر کے اس نے ریسیور پٹکنا چاہ رہی تھی جب وہ زیادہ زور سے بولا۔ بیا پلیز، یہ غصہ بعد میں دکھا لینا، تم تو میری دوست ہونا نہ صحیح۔ بیا، میں ان دنوں تم سے زیادہ اذیت سے گزر رہا ہوں۔ باخدا میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا۔ تم میرے لیے یہ بددعائیں کیوں کر رہی ہو بیا؟ ہر کوئی تمہاری طرح حوصلہ مند نہیں۔ میں تو جیتے جی قبر میں نہیں اتر سکتا بیا۔ اگر مجھے زوفیا کے بغیر زندگی گزارنے کو کہا گیا تو خدا کی قسم میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گا، مگر ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ مگر میری بدقسمتی کی انتہا دیکھو، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بیا میری دوست ہو تم، ہمیشہ مجھے اچھا مشورہ دیتی تھی بیا۔ اگر زوفیا کو چھوڑ کر ربیہ کا ہاتھ تھامتا ہوں تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ زوفیا کو اپنی زندگی کا ساتھی بناتا ہوں تو فیال کا گھر اجڑ جائے گا۔ بتاؤ بیا میں کیا کروں؟ میں وہ بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا۔ تم وہ کرو جو تمہارے میر لارڈ چاہتے ہیں۔ زوفیا تو کیا، وہ تو کھلونا ہے، مٹی کا، پلاسٹک کا، کانچ کا۔ تمہارے ساتھ نہ ملا تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ وہ ٹوٹ جائے گی، مر جائے گی۔ سو واٹ؟ کھلونوں کے ساتھ ایسا ہوا ہی کرتا ہے۔ ولید انصاری، ڈرو خدا کے غضب سے۔ تم لوگوں نے ہماری زندگیوں کو کھیل سمجھ رکھا ہے اور ہمیں کھلونے۔ کب تک کھیلو گے؟ کب تک ہمیں اپنے قدموں میں روندو گے؟ تم جاؤ، جا کر ربیہ کا ہاتھ تھام لو، فیال کا گھر بچاؤ۔ پہلے ایک بیا برباد ہوئی، اب زوفیا بھی ہو جائے گی۔ تمہاری زندگیاں تو بچ جائیں گی، تمہاری بہن کا گھر اجڑ جائے گا۔ اور کیا چاہیے تمہیں؟ یہی مشورہ میں دوں گی، اس لیے تم نے مجھے فون کیا تھا کہ تم ایسا ہی مشورہ چاہتے تھے۔ مجھ سے لو اور اب خوشی خوشی شادیانے بجاؤ اور ایک کفن زوفیا کو بیچ دو۔ وہ تمہاری خوشی کی خاطر آرام سے پہن لے گی، نہ چیخے گی نہ چلائے گی۔ چلائے گی بھی تو تم پرواہ مت کرنا۔ کھلونوں کی چیخوں کی کوئی پرواہ کرتا ہے؟ کوئی پرواہ کرتا ہے؟ وہ زور زور سے بولتے ہوئے کانپ رہی تھی، کسی نازک شاخ کی مانند۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ کیا ہوا بیا، کیا ہوا؟ کس کا فون ہے؟ پھپھو اور رافع گھبرائے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ اس نے ریسیور ہاتھ سے پھینک دیا تو اب زمین پر بیٹھی ہاتھوں میں چہرہ چھپائے زور زور سے رو رہی تھی۔ فون پر تو کوئی بھی نہیں ہے بیا، کیا ہوا بتاؤ نا پلیز، کچھ تو بولو پلیز، بولو تو صحیح پلیز، حوصلہ کرو۔ رافع اس کے پاس دو زانوں نیچے بیٹھتے ہوئے نرمی سے اس کے کندھے ہلاتا ہوا بولا۔ نہیں ہے حوصلہ مجھ میں، بے حوصلہ ہوں میں، بے ہمت ہوں، بزدل۔ سنا تم نے؟ نہیں ہوں میں بہادر۔ ارے ظالمو، آخر کب تک ہماری ہمت کو ڈال بنا کر اپنی پسند کا شکار کھیلتے رہو گے؟ اپنی مرضی کی گات لگا کر ہماری بزدلی کو نشانہ بناتے رہو گے؟ تم سب ظالم ہو، دھوکے باز، مفاد پرست ہو۔ تم لوگوں کو کیوں خدا سے ڈر نہیں لگا؟ ہاں لگے بھی کیوں، خدا کون سا ہماری چیخ و پکار سن رہا ہے؟ وہ تو بولتے بولتے اس کا حلق سوکھ گیا۔ اس نے رافع کے ہاتھ کو پرے جھٹک کر دھکا دیا تھا، پھر ایسے اشتعال انگیز جملے۔ رافع کا جی چاہا
وہ اس کے منہ پر ایک کس کے تھپڑ لگائے کہ اس کے حواس ٹھکانے آ جائے۔ شاید وہ طیش میں ایسا کر بھی گزرتا اگر سعدیہ بیگم اس کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بیا کو اپنے بازو میں نہ بھر لیتی۔ پیاری بیٹی، میری بچی، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوگا، چپ کر جاؤ، سنبھالو خود کو، اٹھو، چلو، صبح سے لگی ہوئی ہو، تھک گئی ہوگی، چلو بستر میں، پھر مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ ایسے نہیں کرتے، جس پر بیتے، جو اپنی جان پر سہے دن رات کے یہ چرکے، وہ ایسے ہی کرتے ہیں آپ پر۔ وہ کہتے کہتے خود ہی رک گئی۔ آنسو بھرا سرخ چہرہ سعدیہ بیگم نے ہاتھوں میں لے کر اپنے دوپٹے سے صاف کیا اور التماساً چوم کر اس کے غصے کی دم پر پاؤں رکھ دیا، جیسے بے دم سی ہو کر وہ ان کے سینے سے لگ گئی۔ غصہ آ رہا ہے بیٹا تو کچھ بھی بولنے سے گریز کرنا چاہیے، شیطان اور کچھ نہیں تو ہم سے کفرانہ کلمات ہی نکلواتا ہے۔ اور میری بیٹی تو بہت ہمت والی، بہت سمجھدار ہے بیٹا، کوئی مسئلہ ہو گیا تو یوں شور مچانے سے حل نہیں ہوتا، نہ ویلا کرنے سے، اس کا تو سامنا کرنا چاہیے، نہ کر سکے تو اللہ پر چھوڑ دو، آخر اس نے کوئی نہ کوئی حل تو لکھ رکھا ہوگا اپنے پاس، یوں اپنی جان ہلکان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رافع نے پانی کا گلاس میز پر پٹکا اور باہر نکل گیا۔ سعدیہ بیگم نے گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا اور اس نے 2 گھونٹ پی کر گلاس پرے کر دیا۔ انہوں نے اسے زبردستی سہارا دے کر اٹھایا اور بستر پر لا کر بٹھا دیا، خود پاس بیٹھ گئی۔ اب مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ عارفہ بھابی تو ٹھیک ہیں، وہ اس کے بعد سنوار رہی تھی۔ انہوں نے اس کے ایک اور دکھ کو چھیڑ دیا۔ پھر کس کا فون تھا؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ معمول کی طرح جواب دینے لگی۔ ولید کا، وہ ہتھیلیاں مسلتے ہوئے بولی۔ اوہ، تو ولید اور زوفیا والا مسئلہ، وہ خود ہی اندازہ لگا کر بولی تو اس نے سر ہلا دیا۔ تمہارا غصہ رد عمل بچا ہے بیٹی، پر کیا کریں، یہ زندگی کئی بار ایسے پیچ در پیچ الجھے ہوئے مسائل لے کر آتی ہے کہ اچھا بھلا حوصلہ مند آدمی بھی بے ہمت ہو جاتا ہے۔ ویسے بیٹا تم فکر نہ کرو، ولید ایک بہت سمجھدار، سلجھا ہوا، احساس کرنے والا بچہ ہے، وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جو اس کی بہن کا گھر اجاڑ دے۔ وہ تلخی سے بولی، چلو یہ بھی بری بات نہیں، سب سے پہلے تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے سلجھا ہوا معاملہ نہ بگڑے، اور دیکھا جائے تو یہ بھی کوئی ضمانت نہیں کہ ولید کو استعمال کرنے کے باوجود بھی ایسا کچھ نہ ہو۔ بہرحال اللہ جو کرے گا بہتر ہی کرے گا، وہ بہتر ہی کرتا ہے، تم صرف دعا کرو، دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس وقت زوفیا کو، تمہاری ماں کو صرف تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، جو تم آرام سے لیٹ کر بھی کر سکتی ہو۔ چلو اب میرا بیٹا آرام کرو اور ذہن پر بوجھ نہ ڈالو، اللہ بہتر کرے گا، شب بخیر۔ انہوں نے اسے لٹا کر ماتھا چوما اور مین لائٹ آف کر کے 0 پاور کا بلب جلا کر باہر نکل گئی۔ ہاں پھپھو یہ نہ جتا سکی کہ میں ویسے تو ممی اور گھر والوں کا نام نہیں سننا چاہتی، اور جو ان کے ساتھ ذرا سا برا ہونا چلا ہے تو میری کیا حالت ہوئی ہے، اور واقعی وہ تو قابل حیرت ہی نہیں، قابل رحم بھی ہے، جن سے میں ہر لمحہ خائف رہتی ہوں، ان کو دکھ ملنے کے خیال سے ہی میں ٹوٹ کر بکھر گئی ہوں، جنہوں نے میرا ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ خدایا میرا دل بھی ان جیسا پتھر کر دے، یا ان کا دل بھی نرم میرے حق میں، مگر اب اس کا کیا فائدہ، وہ نرم ہو یا سخت، میری قسمت تو نہیں بدل سکیں گے، پھر میں کیوں ان کے لیے یوں تڑپی ہوں، کیوں؟ وہ ساری رات سر پٹکتی رہی مگر اس سوال کا جواب نہ تلاش کر سکی۔ آفتاب زبیری کو لگ رہا تھا وہ سمندر کے پاس آ کر بھی پیاس بجھانے سے قاصر تھی، ان کی اس تشنگی نے ان کے اندر جیسے آگ کے الاؤ بھڑکا دیے تھے۔ وہ دونوں صرف 1 ہفتہ کے لیے دبئی اور شارجہ جا سکے تھے۔ ڈارلنگ، آج کل فارم میں کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ میرا یہاں موجود ہونا بہت ضروری ہے، 1-2 ماہ میں سب کچھ سیٹل ہو جائے گا تو پھر ورلڈ ٹور تمہیں یورپ ضرور دکھاؤں گی۔ وہ بات بے بات آفتاب زبیری کو ان کے اوقات یاد دلانا نہیں بھولتی تھی، وہ نازے کا اظہار کرنے لگتے تو فوراً پیار جتانے لگتی۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ آفس چلتا ہوں۔ انہیں کون سا ورلڈ ٹور کا شوق تھا جگہ جگہ پھرنے کا، ان کی زندگی تو ایک ہی شوق، ایک ہی حسرت تھی کہ ان کے ارد گرد ڈھیر ہو، نوٹوں کے ڈھیر ہو، وہ دونوں ہاتھوں سے نوٹ لٹائیں۔ اوکے چلو، وہ کچھ پیشو پیش کے بعد راضی ہوں، مگر یہ تو آفس چل کر ہی آفتاب زبیری کو پتہ چلا کہ وہ اسے آفس سے محض ایک وزٹر کے طور پر لے کر آئی ہیں۔ سائڈ ٹیبل پر بٹھا کر اس کی چائے، کافی، کولڈ ڈرنک سے تواضع تو ہوتی رہی، مگر باز کی سیٹ پر حکم چلاتی، فون کرتی، مختلف معاملات طے کرتی، شائستہ ان کی آرامدہ سیٹ کے نیچے جیسے شعلے بھڑکا رہی تھی۔ حرام خور، کہتی ہے میرے سمیت سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، مگر کرسی کے
पास फटकने नहीं दे रहे। इनका दबा दबा गुस्सा इन्हें अपने असल के करीब तर कर रहा था। शाइस्ता की चाल अब कुछ कुछ समझ में आ रही थी। इसे अपनी तन्हाई दूर करने के लिए एक शोपीस शोहर की ज़रूरत थी, जिसे वो बिजनेस पार्टनर पार्टीज़ में शोहर के तौर पर मुतारफ़ तो करवाए, मगर इसे शोहर का असल ना दे। वो तो ऐसी शोपीस वाली एक्ट्रेस से महीना भर में ही उकता गए थे। इनके अंदर का खौफ ज़ालिम आफ्ताब ज़ुबैरी करवट ले रहा था। तुम मुझे कोई ऑफिस वर्क दो ना। अब ऑफिस में फारिग बैठकर मैं क्या करूं? लहजे को हत्तल इम्कान शहद जैसा बनाते हुए एक शाम उन्होंने फरमाइश कर डाली, जाने दो आफो, अब ये तुम्हारी उम्र है काम करने की, और जो मैंने हज़ारों वर्कर रख छोड़े हैं वो किस मर्ज़ की दुआ है। डोंट वरी माई डार्लिंग, इसीलिए तो कहती हूँ मामूली काम देखने के लिए हुजूर आपकी ये लौंडी मौजूद है। इनके गंगरीले उंगलियों से बाल बखेरते हुए बड़ी खूबसूरती से बात बदल गई। आफ्ताब ज़ुबैरी ने इसके मशवरे को रद्द नहीं किया। चंद पुराने दोस्तों को बुलाया, गाड़ी में ऐशो इशरत का सामान लाता और फार्म हाउस चले गए। वो 2 दिन और 2 रातें इसने अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन रातें गुजारी। खुला पैसा, ड्रिंक्स, बोतलें। इस बार तो इसके दोस्त भी आफ्ताब ज़ुबैरी के उम्रा में शामिल होने का एतराफ़ कर गए। इन्हें यह एतराफ़ कराना था। दूसरे दिन जो जुए की बाजी शुरू हुई तो रात होने तक वो जेब में मौजूद आखिरी सिक्का तक हार चुके थे। फिर बारी फार्म हाउस के बंगले की कीमती चीज़ों की आई। रात भर में उन्होंने जीता तो कुछ नहीं, मगर सुबह तक इस बंगले के फर्नीचर से लेकर छत तक लगे फनूस की कीमत, फनूस में सब कुछ बिक चुका था। चौथे दिन जब वो सब वापसी के लिए निकले तो इनके दोस्त जीता हुआ सामान ट्रक पर लाद कर ले जा रहे थे, और वो खाली बंगले को ताला लगाए बगैर लुटे पुटे हाल में ड्राइवर के साथ वापस आ गए। गाड़ी दाव पर लगाने का ख्याल इन्हें नहीं आया था, वरना शायद वापसी इसी सामान से भरे हुए ट्रक पर होती। रात को वो 3 रातों के रात जगह बेतहाशा पीने के बाद बेहोशी जैसी नींद सो रहे थे, जब शाइस्ता ने पागलों की तरह इन्हें झंझोड़ कर उठाया। क्या है तुम्हें? आधी रात को भी चैन नहीं। उन्होंने बदिक्कत अपनी आंखें खोली। तुम्हारे बाप का माल था जिसे जुए में हार आए हो वो लोग। शाइस्ता ने इनका गिरबान पकड़कर इन्हें बेड से खींचकर उठाया और धक्का देकर कराया था। मेरे बाप का नहीं था तो तेरे बाप की भी कमाई नहीं थी। दफ़ा हो, अब मुझे सोने दे। उन्होंने गहरी नींद में डोलते दिमाग के साथ साइड टेबल पर पड़ा गिलास उठाकर अपनी तरफ से शाइस्ता को मारा था, जो सामने दीवार से टकराकर चिकनाचूर हो गया। साथ ही शाइस्ता का हर ख्वाब भी जो मुंह खुले खराटे ले रहा था। रोशी अगले दिन चली गई थी तो जैसे पूरा घर खाली हो गया था। फुफ्फो को भी एक चुप सी लग गई थी, और वो तो जैसे बिल्कुल फारुग होकर बैठ रही। दोनों के दरमियान बातचीत ना होने के बराबर थी। वलीद का 2 बार कोई फ़ोन आया, ना कोई मैसेज। राफा सुबह को गया, अक्सर रात को लौटता। ऐसा कब तक चलता रहेगा? वो तंग आ गई तो एक रात जाकर इसकी वापसी पर इंतज़ार करती रही। खाना लाऊं? वो खिलाफ़ तवक्का इसे सामना देखकर कुछ हैरान हुआ। नहीं, खाकर आया हूँ, वह कहकर अंदर चला गया तो वो भी पीछे चली आई। मिस्टर राफा, अगर आप भूल नहीं रहे या आपको याद हो तो मैं जो इस घर में मौजूद काठ कबाड़ की तरह पड़ी हूँ, तो आपका वादा याद दिलाऊं अगर आपको याद हो तो। वो बाकायदा कमर पर हाथ रख कर इसके सामने जा खड़ी हुई थी। वो इसके अंदाज पर दूसरी बार चौंका था। सुन रहा हूँ मैं। वो बिस्तर पर बैठकर जूते उतारने लगा। फिर क्या हुक्म है मेरे लिए? वो तिम कर बोली। वो जूते उतारकर अब बड़ी दिल जमी से जराबें उतार रहा था। मुझे अपना वादा याद है, जब तुम कहो। कहती हो तो अभी। इसने कोट की जेब से कोई कागज़ निकाला तो एक पल को बिया का दिल जैसे धड़कना भूल गया। ख़त्म शुद्ध।